السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ میرے لیے ذاتی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں جن شخصیت کے ساتھ موجود ہوں نہ صرف یہ بلکہ ان کی پوری فیملی، ان کے والد صاحب ماشاءاللہ، پھر منہاج انٹرنیشنل، منہاج یونیورسٹی، میں ہمیشہ سے ان لوگوں کا مداح رہا ہوں جو اپنی زندگی سے باہر نکل کے امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو آج میں جس ادارے میں موجود ہوں، جن شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، انہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے مختلف موضوعات پہ، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ اسلام کے دوسرے مسائل ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں۔ تقریباً ہر موضوع پہ جو امپورٹنٹ اور خاص طور پہ جو دور جدید کے حساب سے امپورٹنٹ ہے، اس موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے، ان کے ادارے نے لکھا ہے، ان کے والد صاحب نے لکھا ہے۔ میں ان کی خدمات کا معترف ہوں، اسی سلسلے میں آج ان کے پاس حاضر ہوں۔ تفصیلی گفتگو ہوگی میرے ان کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے پوڈ کاسٹ کا، وہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے چلتے ہیں، تو آپ سے بھی پہلا سوال یہی ہوگا، اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے کچھ، کہ بچپن عام بچوں کی طرح تھا، شرارتی تھے، یا گھر کا ماحول مذہبی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ایک سیریسنیس یا اس طرح کی چیزیں تھی گھر پہ؟ جی ہاں، یہ بچپن جو ہے وہ عام بچوں کی طرح ہی تھا، تو جس کے اندر تھوڑی شرارت بھی ہوتی ہے، اور باقی گھر کے اندر اگر ماحول جو ہے وہ مناسب ہو اور تربیت پر مبنی ہو تو یقیناً شرارتوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ تو وہ شرارتیں کچھ نہ کچھ تھیں، زندگی کا حصہ تھیں، لیکن وہ ایسی نہیں تھیں کہ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو۔ بچپن میں، ایج میں ایک لازم حصہ ہے زندگی کا۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا گھر کے اندر رویہ اب بچوں کے ساتھ دوستانہ تھا، یا وہ ظاہر ہے ماشاء اللہ ان کو ایک بڑا نام، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، تو وہ ایک شخصیت میں روب گھر کے اندر بھی تھا، یا گھر میں دوستوں کی طرح بھی تھا سلسلہ؟ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العلی، ان کی شخصیت کا جو ایک حسن ہے، اور میں اکثر احباب سے اس کے حوالے سے تذکرہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت جامعیت اور وسعت رکھی ہے۔ تو وہ گھر میں جہاں پر اولاد کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں پر بچوں کے ساتھ اتنے دوستانہ ماحول میں تربیت کی ذمہ داری بھی ادا فرماتے رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ کمفرٹیبل ہوتے تھے اپنی کسی بھی بات کو، کسی بھی تشویش کو، پریشانی کو سب سے پہلے اس کا ذکر شیخ الاسلام سے ہی بچپن میں ہمیشہ کرتے تھے۔ تو عموماً اس طرح کی قربت صرف والدہ کے ساتھ بچوں کی ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں وہ دونوں دروازے ایکولی اوپن رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ان کی شخصیت کی فلیکسیبلٹی ہے۔ اور دوسرا ایک اور جو ان کی شخصیت کا حسن ہے وہ یہ کہ بڑے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، وہ ایکولی سب کو پوری طرح لسننگ دینا اور مشاورت کے عمل میں شریک کرنا، امپورٹنس دینا ان کی آراء کو، اور ان بچوں کو یہ رجسٹر کروانا کہ ان کی کہی ہوئی بات بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا کسی بڑے کی۔ یہ وہ چند اہم پہلو ہیں ان کی شخصیت کے جو ان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے براہ راست، میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر، یہاں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، نسلیں تربیت کے حوالے سے تو ان سے وابستہ ہوئی ہیں، لیکن گھر کے اندر بھی انہوں نے براہ راست دو نسلوں کی تربیت کی ہے۔ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں تو عموماً ایک ڈسکنیکٹ سا فیل کیا جاتا ہے ایک ہی نسل کے بعد۔ بچے کہتے ہیں کہ والدین ہماری بات کو نہیں سمجھ پاتے، یا ہمارے سوچنے کا انداز مختلف ہے، اور والدین ہمارے پرانے دور کے ہیں، وہ ان ضروریات کو یا ان افکار کو بہتر انداز میں نہیں سمجھ پاتے۔ تو ان کی شخصیت کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک نسل نہیں، دو نسلوں کی براہ راست انوالو ہو کر، اور ان کی فکری اور تربیتی ضروریات کو آپ نے پورا فرمایا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جامعیت ہے ان کی شخصیت کی بہت بڑی۔ کبھی مار بھی پڑی آپ کو بچپن میں؟ ہاں، مار بھی پڑی۔ اچھا، شیخ الاسلام سے بھی؟ شیخ الاسلام سے بھی مار پڑی۔ اچھا، کس بات پہ کوئی یاد ہے واقعہ؟ شرارت عموماً ہوتی تھی، جیسے چھوٹی عمر میں اسکول کے بعد چھٹی کا دن ہے، گھر ہے، جو تو بہنیں ہیں ہماری، تو ان کے ساتھ شیخ الاسلام صرف سمجھانے کا عمل فرماتے تھے۔ تو جو بیٹے ہیں، میں یا بڑے بھائی ہیں، تو ایسا موقع بہت کم آیا ہے، شاید خال زندگی میں ایک دو مرتبہ مجھے یاد ہو پوری زندگی میں ایسا موقع آیا ہو، تو جس کے اندر وہ شرارت کے اوپر ہی کوئی، جیسے چھٹی کا دن ہے، گھر میں شرارت کی ہے، یا
بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کو پریشان کیا ہے، تو اس کے اوپر معمولی سی میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، ان کا جو ایک تربیت کا طریقہ کار جو زیادہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک لرننگ بھی ہے کہ آپ جیسے عموماً ہمارے ہاں غصے میں شاؤٹ کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، یا مار کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، تو ایسی چیز ان کی زندگی میں نہیں دیکھی کبھی۔ اس کی بجائے آپ ہمیشہ نرمی کے ساتھ فرم ڈیسیژن فرماتے ہوئے اور ایسی پنشمنٹس اصلاح کے لیے تجویز فرماتے کہ جس کے اندر وزڈم ہوتی۔ مثال کے طور پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ہم چھوٹے تھے، میں غالباً ہوں گا 7-8 سال کا ہوں گا، بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر حسن صاحب، تو مجھ سے 5 سال بڑے ہیں، تو ان دنوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی، تو گھر میں وہی دن ہوتا تھا کہ آپس میں کھیلتے تھے، تو ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، تو گھر میں ایک کار استعمال میں جو گھر میں ہوتی تھی وہ کھڑی تھی، تو ہم نے اس کی جو لائٹس توڑ دی بال سے، تو آپ نے وہ دیکھا، تو عموماً والدین کا رویہ یہ ہے کہ وہ اس پہ سختی، غصہ یا شاؤٹ کرنا ایسا عمل کرتے ہیں، تو آپ نے اس کی بجائے آپ نے فرمایا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے آپ لوگ اپنی پاکٹ منی سے پورا کریں اس کو۔ تو اب آپ 1 مہینے کی پاکٹ منی سے کریں، 2 مہینے کی کریں یا 3 مہینے کی، تو اب وہ اس کے اندر نہ غصہ تھا، نہ ڈانٹ تھی، نہ مار تھا، لیکن اس عمل میں ایسی حکمت تھی کہ فار لائف لانگ جب ایک بچہ اپنی پاکٹ منی سے کسی نقصان کو پورا کرتا ہے تو وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہیں کرنی، اور چیزوں کی اہمیت سے بھی واقف ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ کی تربیت کے اندر اس طرح کی وزڈم جو ہے وہ پائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اپنی تعلیم کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، کیونکہ جب ہم آپ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ہر موضوع پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر آپ کا ماسٹرز کہاں سے ہے، پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ، اور آپ کا کورس سبجیکٹ کیا ہے یا آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ جی، میری اسکولنگ پاکستان سے ہے، تو پرائمری تک میں نے ایچیسن کالج سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں پاکستان ایئر فورس کالج لاہور وہاں پڑھتا رہا، تو انٹرمیڈیٹ میں نے پاکستان سے کیا، اس کے بعد پھر میں کینیڈا چلا گیا، تو وہاں یارک یونیورسٹی ٹورانٹو، تو وہاں سے اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کیا میں نے، تو میجر میرا اکنامکس تھا اور مائنر پولیٹیکل سائنس تھا، اور 2005 میں میں نے وہاں سے اپنا بیچلرز مکمل کیا، اور یہاں میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ہی تو دوران تعلیم گھر میں علوم اسلامیہ اور علوم دینیہ، تو اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا اساتذہ کے ساتھ، تھرو آؤٹ میں پڑھتا رہا، اور بعد ازاں جب کینیڈا بھی گیا تو وہاں بھی شیخ الاسلام نے تو اپنے شاگردوں میں سے ہی تو ایک قابل شاگرد کو ساتھ بھیجا میرے، تو وہاں میرے ساتھ ہی رہتے تھے اور علوم اسلامیہ اور دینیہ کا سلسلہ جاری رہا، تو وہ بھی مسلسل اپنی اختتام تک اور تکمیل تک وہ سلسلہ جاری رہا، اور بیچلرز مکمل کرنے کے بعد پھر میں فرانس آ گیا، تو وہاں سے میں نے MBA کیا انٹرنیشنل بزنس میں، تو 2007 میں وہاں سے فراغت ہوئی تو پھر پاکستان واپس آ گیا، کچھ عرصہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ وابستہ ہوا، اور کم و بیش 1 سال کا عرصہ، تو ماسٹرز کے بعد لمز کے ساتھ کچھ نہ کچھ لرننگ کرتا رہا، اور 2008 میں میں پھر یہاں سے آسٹریلیا چلا گیا، اور وہاں وکٹوریہ یونیورسٹی میلبرن سے میں نے اکنامکس میں انٹرنیشنل ٹریڈ میں PhD کی، تو وہ 2012 میں مکمل ہوئی، تو تب میں پاکستان واپس آ گیا، تو علوم اسلامیہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہا، وہ ماسٹرز تک ختم ہو چکی تھی جو بنیادی کتب ساری۔ اس کے بعد میں 2012 میں جب پاکستان واپس آیا تو اس وقت میری جو منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جو ایجوکیشن ڈویژن ہے، جس کے پھر زیر اہتمام منہاج یونیورسٹی لاہور کام کر رہی ہے، پورے ملک میں 650 سے زائد اسکولز اور کالجز کام کر رہے ہیں، تو وہ آؤٹ آف پیشن اینڈ انٹرسٹ میں نے اس حصے کو اڈاپٹ کیا خدمت کے لیے، اور اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا، تو پچھلے 12 سال سے پھر
اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. اس دوران جب یہ کووڈ آیا، ہر چیز لاک ڈاؤن کا شکار ہوئی، تو میں نے اس وقت فرصت پائی اور ایک آن لائن پروگرام تھا، ایڈوانسڈ سرٹیفکیشن تھی سسٹینیبلٹی اسٹڈیز میں ہارورڈ یونیورسٹی سے. لاک ڈاؤن کے ایام میں پھر ہارورڈ یونیورسٹی سے وہ ایک ایڈوانسڈ سرٹیفکیشن ان سسٹینیبلٹیز بھی مکمل کی. ایز اے سبجیکٹ یا اسپیشلائزیشن کے طور پر اکنامکس، کیونکہ تھرو آؤٹ میرا سبجیکٹ رہا بیچلرز سے آن ورڈ پی ایچ ڈی تک، تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اکنامکس کا طالب علم ہوں. اور علوم اسلامیہ اور دینیہ کیونکہ وہ بھی زیر مطالعہ رہے اور ساتھ ساتھ پیرالل چلتے رہے، تو اس کی طالب علمی کا شرف بھی حاصل ہے. اور ان دونوں اسٹریمز کو جمع کیا میں نے بعد میں پی ایچ ڈی کے بعد، جب اسلامک اکنامکس، بینکنگ اینڈ فائنینس کے شعبے میں کچھ کام کیا. تو کچھ بکس لکھی، ریسرچ پیپرز کیے، کچھ ماڈلز ڈیولپ کیے. تو ان دونوں اسٹریمز نے مجھے بینیفٹ کیا اس تیسری ایریا آف انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے میں. اور چوتھا ایریا آف انٹرسٹ میرا تھرو پریکٹس ڈیولپ ہوا، اور وہ ایجوکیشن ہے. کیونکہ 2012 کے بعد جب آ کر میں اسکولز جو ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اور منہاج یونیورسٹی ہے، اس کی خدمت میں مصروف ہوا، تو تھرو ایکسپیرینس اینڈ تھرو پریکٹس یہ تیسرا شعبہ بھی کچھ نہ کچھ اسپیشلائزیشن میں داخل ہو گیا. تو یہ 4 مین ایریاز ہیں. اس کے علاوہ جو مطالعے کا ذوق ہے جس میں اور رغبت رکھتا ہوں زیادہ، اس کے اندر تصوف ہے، فلسفہ ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں. فلسفے تو آپ نے کتاب بھی لکھ رکھی ہے. تو اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اور اسپیس سائنسز پہ اچھا شغف ہے، ذوق رکھتا ہوں، تو اس کو بھی پڑھتا رہتا ہوں. بنیادی طور پہ کوئی بھی اگر ریسرچر ہو اور کسی اچھے ادارے سے ٹرینڈ ہو ایز اے ریسرچر اور پی ایچ ڈی بھی کی ہو، تو اس کے لیے میرے خیال میں اگر نیت ہو، اخلاص ہو کسی بھی کام کو انجام دینے کا، تو کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا مشکل نہیں رہتا. بالکل ایسا، بالکل. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے بینکنگ پہ بھی کام کیا، تو اسلامک بینکنگ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ آج بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو ایک ہی بات ہے. بیسیکلی اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ کیا ہے، اور آپ اسلامک بینکنگ میں کس سائڈ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا ٹھیک نہیں سمجھتے؟ بیسکلی جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک پرسپیکٹیو سے، تو یہ 2 چیزیں ہیں جو مل کر ایک اسلامی نظام معیشت کو ترتیب دیتی ہیں. ایک اسلامک اکنامکس ہے اور ایک اسلامک بینکنگ ہے. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ لامحالہ ایک سروس کا نام ہے جو بینکس سے میسر آتی ہے اور جو بینکنگ پروڈکٹس ہیں اس سے متعلق ہے، جبکہ اسلامک اکنامکس ایک پورے نظام کا نام ہے جس کے اندر وہ تمام اصول اور قواعد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کو اپنے معاشی رویوں پر ان کا اطلاق کرنا اور اس کو اڈاپٹ کرنا اپنی ریگولر لائف کے اندر، تو وہ اسلامی نظام معیشت یعنی اسلامک اکنامکس کو ترتیب دیتا ہے. میں نے دونوں حصوں پر یا شعبوں پر کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے. عموماً جو ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے، اور یہ آسانی سے کئی بار ہم کہہ دیتے ہیں کہ کنونشنل بینکنگ میں یا اسلامک بینکنگ میں زیادہ فرق نہیں ہے، اٹس اے میٹر آف ٹرمینالوجیز، یا کہ صرف الفاظ کا انتخاب مختلف ہے. تو جب کہ ایسا نہیں ہے. ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ اسلامک بینکس کی پروڈکٹ اسلامک ہیں اور کتنے پرسنٹ ان کو اسلامک ہونا ہے. آپ یہ تقسیم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کلیتاً اس پورے کانسیپٹ کا رد کرنا میرے خیال میں وہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہوگا. تو اس میں کیونکہ یہ بہت پرانا شعبہ نہیں ہے، اسلامک اکنامکس تو بہت پرانا ہے. جب سے اسلام ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، تب سے اسلامی نظام معیشت موجود ہے. لیکن جو اسلامک بینکنگ کا شعبہ ہے یہ بہت پرانا کیونکہ نہیں ہے، اس کی عمر 50-60 سال سے زائد نہیں ہے.
کنونشنل اکنامک یا کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں، جس کی عمر اس وقت سینکڑوں سال ہے. تو لامحالہ بات ہے کہ جتنا زیادہ ہیومن ریسورس اویلیبل ہوگا، جتنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوگی، اتنی وہ انڈسٹری فلرش کرتی ہے، اتنی زیادہ پروڈکٹس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ کاسٹ ایفیشینٹ ہوتی ہے. تو لامحالہ اسلامک بینکنگ کیونکہ ریسنٹ ہے، اتنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، اتنا زیادہ ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پنجاب میں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس میں پی ایچ ڈی آفر کرنے والا صرف واحد ادارہ منہاج یونیورسٹی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی اور فراہمی کتنی کم ہے اسلامک بینکنگ میں. تو اس وجہ سے اس کی گروتھ یا نمبر آف پروڈکٹس کا ڈیولپ ہونا اتنا زیادہ اسکیئرڈ ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر عموماً کئی بار ایسی پروڈکٹس، کیونکہ کمپیٹیٹیوٹی بھی ہے اور مارکیٹ میں ان کو رکنا بھی ہے اور ایک کمپٹیشن ہے، تو پھر وہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ کنونشنل بینکنگ پروڈکٹس جس کو اب عوام الناس استعمال کر رہی ہوتی ہے، ان کی ضروریات کو، اور کیونکہ اسلامک بینکس نے بھی انہی کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، تو آلریڈی جن پروڈکٹس یا جس طرح کی پروڈکٹ سے مزاج سے وہ آشنا ہیں، تو وہ اسی طرح کی پروڈکٹس اسی زبان میں بیان کی جائے گی نا. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا بھی طریقہ ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اگر جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمانا ہوتا ہے تو وہ ان کی مثال دنیا کے پھلوں اور ایسی وہ چیزیں جس سے عوام الناس ریلیٹ کر پائے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے. تو اسلامک بینکس بھی وہی پروڈکٹس لائیں گے کہ جو عوام الناس تھرو کنونشنل بینکنگ سمجھتی ہے. تو اسی طرح کی اسی مزاج کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. کئی بار وہ ان کو ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ڈیولپ کر لیتے ہیں، یا کئی بار اوریجنل ہوتی ہیں. تو پرسنٹیج ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ یہ ڈفرینشیٹ کریں کہ اوریجنل ان میں سے کتنی اسلامک ہیں اور کتنی ریورسڈ انجینئرنگ کے ذریعے ڈیولپ ہوئی ہیں. لیکن باہر صورت اس کے اندر انٹینشن اور ایفرٹ اوریجنل ہے، اور وہ رائٹ ہے. اور میں اس انڈسٹری کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اور بڑے طویل عرصے کے بعد پوری دنیا میں اسلامی دنیا سے واحد کوئی انڈسٹری ایسی سامنے آئی ہے جو اسلامک ہے، اور میرے لیے یہی بات ہی بہت پسندیدہ ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کو اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ان کی شناخت بنی ہے. ہاں، پروڈکٹس کئی بار مہنگی ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایفیکٹ ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی اس کی قیمت پر اور اس کی ڈیولپمنٹ کاسٹ کے اوپر. تو کانسیپٹ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایسے ہی ہے. میں اس کو ایک اور مثال سے بھی عرض کر دیتا ہوں، آسان ہو جائے گا. کہ جیسے شادی کا انسٹیٹیوشن ہے. اب اگر کوئی نان مسلم سوسائٹی ہے، اس کے اندر کوئی لیو ان ریلیشن شپ میں ہے، اور کوئی مرد اور عورت، اور نکاح کی تقریب واقعہ نہیں ہوئی، تو باقی وہ تمام امور جو میاں بیوی جیسے رہتے ہیں ایک گھر میں، وہ اسی طرح کے انجام دے رہے ہیں. لیکن آپ اس کو حلال نہیں کہہ سکتے. وہ تمام کام اس میں وہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس اور احکام شرعی کی پاسداری اس میں نہیں ہے، اور اللہ کے لیے نہیں ہے وہ عمل، اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ان اسلامک ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی نئی چیز تو انہوں نے ری انوینٹنگ دا ویل تو نہیں ہونا. چیزیں تو وہ وہی ہیں جو دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہیں، لیکن صرف ان کو پالش کر کے، ٹرم کر کے اسلامائز کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ رہے، یا وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان چیزوں کی عملداری اس میں نہ رہے، تو وہ چیزیں اس کو اسلامک کر دیتی ہیں. جیسے آپ یہ بکرا اور جانور ذبح کرتے ہیں، تو اب اس کے اوپر تمام پروسیس آپ 100% وہی کریں، لیکن اس کے اوپر اللہ کا نام نہ پکارا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو بس اسی طرح ہی، تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا انڈسٹری کو کہ یہ بھی اسی طرح ہے، نہیں، اس کے اندر نیت کا عمل دخل ہے، احکام شرعی کی عملداری کا اور پاسداری کا عمل دخل ہے. تو یہ چیز اس کو اسلامک کر دیتی. میرے خیال میں جتنا آسان آپ نے سمجھا دیا سمجھ آ جانا چاہیے. بہت زیادہ، یعنی کہ پورا پروسیس ہے، نکاح نہیں ہے تو غلط ہے،
تکبیر کے بغیر ہے تو حرام ہے. اسی طرح اس میں چیزیں. تھوڑا سا میں آتا ہوں آپ کے فیوریٹ، ایک اور میرے خیال میں آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے، کیونکہ تصوف پہ آپ نے کافی کچھ لکھ رکھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو تصوف روحانیت سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. بیسیکلی تصوف ہے کیا، مرشد کون ہوتا ہے، اور جو خانقاہی تصور ہمارے ملک میں ہے، کیا یہی حقیقی خانقاہی تصور ہے یا ہمارے پاس کچھ غلط ہے اس حوالے سے؟ علامہ اقبال کے اشعار ہیں کچھ، تو میری نظر سے گزرے تو میں نے چاہا کہ مرشد کی تعریف علامہ اقبال کے الفاظ میں کی جائے. اس کے بعد پھر تصوف کیا ہے اور موجودہ اس وقت جو نظام ہے اس کے اندر کمزوریاں کیا ہیں. تو علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. اب یہ مرشد کی تعریف ہے. جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یہ مرشد کی تعریف ہے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، اللہ رب العزت کی یاد دلا کر زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. یہ مرشد کی تعریف ہے. اس سے بہتر تعریف میری نظر سے گزری نہیں کہ جو علامہ اقبال نے بیان کر دیا. اس کے سوا اگر ہم پیر کی یا مرشد کی کوئی بھی تعریف لیں تو میرے خیال میں وہ جامع نہیں ہے. حقیقی مقصد کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کی صحبت و نسبت میں قائم ہو جانا اور اس کے پاس بیٹھنا، اس کے پاس وقت گزارنا، یہ بنیادی طور پر تبھی فائدہ مند ہے کہ اگر وہ صحبت آپ کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت داخل کر دے. اگر کسی کی صحبت آپ کے اندر دنیا کی لالچ پیدا کرتی ہے، کسی کی مجلس یا صحبت میں بیٹھنا آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ہے، وہ دنیا دار کی صحبت ہے. بس مرشد اور ایک عام سماجی رہنما میں فرق یہی ہے کہ مرشد آپ کے اندر سے دنیا کی رغبت کو نکالتا ہے صحبت کے ذریعے، اور دنیا دار جو ہے وہ اس دنیا کو حسین بنا کر اس کی مجلس جو ہے آپ کو دنیا کے نئے نئے کمانے کے طریقے سجاتی ہے، اور مرشد کی صحبت آپ کو دنیا اللہ اور اس کے رسول پر لوٹانے کے طریقے بتاتی ہے. تو مرشد کی تعریف تو یہ ہے. اور تصوف بنیادی طور پر یہ کوئی اسلام سے یا شریعت سے کسی جدا شے کا نام نہیں ہے. یہ ایک ایسا مغالطہ ہے کہ جو اس دور کے اندر تیزی سے فروغ پا رہا ہے. تصوف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پریکٹیکل امپلیکیشن کا نام ہے. وہ سب کچھ جو ہم قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اور قرآن و سنت سے سیکھتے ہیں، یہ صرف ہماری زبان تک اور حلق سے نیچے نہیں اتر پاتا. ہماری زندگی کا وہ خصوصیات، وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن پاتے. تو صوفیاء کی صحبت اور تصوف بنیادی طور پر آپ کو وہ پریکٹیکل فارمز اور شیپس آپ کے لیے ایسا لائے عمل تجویز کرتا ہے کہ وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ احکام شرعی آپ کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو بنیادی طور پہ اٹس اے میٹر آف کوچنگ. تصوف ایک کوچنگ کا نام ہے اور نصاب وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر اس کے سوا کوئی کچھ بھی کہتا ہے وہ حقیقی تصوف نہیں ہے. آج کیا ہو گیا ہے، آج ہم نے رسومات کے اندر تصوف کے پورے مضمون کو قید کر دیا ہے، جبکہ رسومات کلچر سے متعلقہ ہوا کرتی ہیں. عرب کی رسومات اور ہوں گی، انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی رسومات اور ہوں گی، افریقہ میں بسنے والے مسلمانوں کی رسمیں کچھ اور ہوں گی. رسموں کی نوعیت ہوتی ہے، ہر رسم گناہ نہیں ہوتی، کچھ رسمیں مباح ہوتی ہیں، کچھ غیر ضروری ہوتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ ہوتی ہیں، کچھ حرام ہوتی ہیں. تو رسموں کی نوعیت ہوتی ہے، لیکن ہم نے اور رسمیں اور لباس کا انداز، ڈسپلنز، ٹریڈیشنز،
یہ علاقائی ہے. تصوف جو ہے یہ ایک یونیورسل ہے کانسیپٹ، جیسے اسلام ہے. تو جس علاقے میں گیا وہاں کی علاقائی رسمیں لباس بن کر اس جوہر کے گرد آ گئے. تو یہ جوہر اپنی ذات میں قرآن و سنت سے حاصل کرتا ہے، لیکن علاقے کی رسموں نے اس کو اپنایا. مثال کے طور پر سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی ایک صوفیانہ ماڈل ہے. تو یہاں پر کیونکہ علاقے میں انڈیا میں اس نے جنم لیا، یہاں پر ہندو پاپولیشن اور کمیونٹی کا غلبہ تھا، اور وہ دین کی طرف یعنی اپنے مذہب کی طرف وہ موسیقی کے ذریعے اٹریکٹ ہوتے تھے. تو صوفیہ کرام نے اسی ٹول کو اڈاپٹ کیا، لیکن اس موسیقی میں اللہ کی محبت بھر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اس میں داخل کیا، اور موڈ وہی اڈاپٹ کر لیا جو ان کو پسند تھا. تو اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا دین کی طرف. تو اسی طرح کچھ سلسلہ قادریہ ہے، اس کے اندر موسیقی کی رغبت نہیں ہے، سماع اس میں نہیں ہے. سلسلہ قادریہ میں وہ عرب کی پروڈکٹ تھی، عرب میں وہ رواج نہیں تھا. میکسیمم ٹول یا انسٹرومنٹ دف تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے چلی آ رہی تھی. یہاں کی جو انسٹرومنٹل ہارمونیم اب عرب میں نہیں تھا، ہارمونیم عرب کی پیداوار نہیں ہے، یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی پروڈکٹ ہے. دف انڈو پاک کی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ عرب کی پروڈکٹ ہے. تو یہ ٹریڈیشنز اور پروڈکٹس علاقائی ہیں. جوہر وہی ستھرا ہے جو قرآن و سنت سے حاصل ہوا. ہم نے اوپر کا جو لباس تھا اس کو آج تصوف کے نام پر پکڑ لیا، اور اس کا جو جوہر تھا اس کے باطن میں حقیقی جو قرآن و سنت سے حاصل کرتا تھا اس کو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا. تو آج تحریک منہاج القرآن در حقیقت جہاں بہت سارے محاذوں پر کام کر رہی ہے، وہاں پر شیخ الاسلام نے اس دور میں احیاء تعلیمات تصوف کے اوپر بھی کام کیا ہے، اور اس کو پھر سے اجلا اور ستھرا کیا ہے، رسومات سے نکال کر اس کا جو حقیقی مقصد تھا، جو اسپرٹ تھی، جو انسان کے احوال کو سنوارنا، انسان کے اخلاق کو سنوارنا، اس کو دین کے قریب کرنا، دین پر عمل کرنا، اس کے لیے آسان بنا دینا، اس کی تربیت کرنا، اور ایک اچھا پریکٹسنگ درویش مسلمان اس عمل کے نتیجے اور ٹریننگ کے ذریعے پروڈیوس کر دینا. در حقیقت اس کاوش کا نام تصوف ہے، جس کے اوپر اس دور میں الا ماشاء اللہ یعنی رسومات والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پھر بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اس نہج کے اوپر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بلکہ میں نے یہاں پہ وزٹ کیا آپ کا، جو یہاں پہ آپ نے پراپر تصوف کا ایک سینٹر بنایا شیخ الاسلام کے نام سے. بالکل، میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں. میں نے اس کو وزٹ کیا، میں نے اندر جا کے دیکھا، اور میں نے ترکی میں مولانا روم کا وہ مزار بھی وزٹ کیا، تو تقریباً وہی فیلنگ آئی. اسی طرح لائٹ سا پیچھے کچھ اسپیکر میں کچھ چل رہا ہے. بالکل، اب وہ آپ ہی بتائیں کہ موسیقی ہے یا کیا ہے، اور میں اس ٹاپک پہ الگ سے بھی آؤں گا، آپ کے موسیقی پہ بات کروں گا. پھر وہاں دیکھا کہ لوگ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں کچھ. تو اوور آل یہاں پہ یہ بنانے کا کیا مقصد تھا اور اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے سوسائٹی کو؟ اس سے پہلے آپ نے ایک سوال جو فرمایا اسی کا ایک حصہ آخری تھا کہ خانقاہ کیا ہے. میں اس کے اوپر تھوڑا ذکر کر دوں، پھر میں شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپریچول اسٹڈیز کی طرف آ جاتے ہیں. جو خانقاہ کا تصور ہے نا، یہ بھی نیا نہیں ہے. تو تاریخ میں اگر مطالعے کی رغبت ساتھیوں کو ہو تو وہ مطالعہ کر کے جانیں گے کہ 1200 سال پہلے سے شواہد ملتے ہیں خانقاہوں کے وجود کے لٹریچر میں. اور سب سے پہلی جو موجود خانقاہ جس کا لٹریچر میں ذکر ہمیں ملتا ہے کتب سے، وہ فلسطین کے شہر رم اللہ میں کم از کم 1100 سال پہلے قائم کی گئی تھی. اسی طرح ایک اور خانقاہ کا ذکر ہمیں ابن تیمیہ کے لٹریچر سے ملتا ہے، اور وہ ایران کے شہر آبادان میں، جس کو آبادان کہتے ہیں، تو وہاں پر قائم کی گئی تھی، وہ بھی 1000 سال پہلے تک کم از کم. خانقاہ کا کانسیپٹ کیا تھا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ ایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا تعلیمات شریعت کافی نہیں ہیں، یعنی اسکالرز کے دروس ہیں یا جمعے کے واعظ ہیں یا خطاب ہیں، کیا یہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہاں، یہ کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ تعلیم اور تربیت یہ دو الگ چیزوں کا نام ہے۔ تعلیم جو ہے وہ انفارمیشن اور حواس خمسہ کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے، انفارمیشن حاصل کرتا ہے، اس کو پھر برین پروسیس کرتا ہے، پھر اسی طرح قرآن و حدیث سے بھی علم حاصل کرتا ہے، برین اس کو پروسیس کرتا ہے۔ لیکن شخصیت کے اندر اچھی عادات کا داخل ہو جانا کیا کتاب پڑھنے سے ممکن ہے؟ ماحول سے، صحبت نہیں سے ہے، یہ ماحول، صحبت اور پریکٹس سے ہے، ٹریننگ سے ہے۔ یہ جو درس گاہ ہے یہ علم دیتی ہے، اور خانقاہ جو ہے پرانے دور کے اندر یہ اس حاصل کردہ علم پر تربیت کر کے آپ کی پریکٹس کا حصہ بناتی تھی۔ یہ دونوں انسٹیٹیوشنز مل کے در حقیقت اسلام کی خدمت کرتے رہے، اور کئی بار کوئی بہت بلند پایا شخصیات امام غزالی جیسی ہو جاتی تو ان کی خانقاہوں میں یا ان کی درسگاہوں میں دونوں ذوق آ جاتے تھے، یعنی ان کے مراکز جو تھے وہ درسگاہ بھی تھی اور خانقاہ بھی تھی، کیونکہ وہ شخصیات جامع تھی۔ ہر شخصیت جامع نہیں ہوتی، کچھ کے اندر جو ہے وہ صوفیانہ روش، ذوق اور درویشی کا غلبہ زیادہ ہے، تو وہ ان کی صحبت میں بیٹھنا آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ دین کے فتاوی بھی بتا سکے، قرآن کی تفسیر بھی سمجھا سکے، لیکن وہ اپنے اخلاقی معیارات میں اتنی بلند شخصیت کا مالک ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنا، اٹھنا، اس کی عادات کو دیکھنا وہ عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ ایک صوفی درویش ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بڑا عالم بھی ہو۔ دوسری طرف کوئی عالم دین ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر ہمیں وہ صوفیانہ روش، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، سنت مطہرہ کا کامل، اس کے اوپر عمل اور نرمی، اچھے اخلاق وہ ہمیں کئی نظر نہیں آتے۔ علماء ارد گرد ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل دنیا کے اندر مبتلا ہے، لیکن علم دین کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے کمال واعظین ہیں، خطباء ہیں، تو وہ ایک رنگ لے لیا ہے۔ پھر کچھ شخصیات میں اللہ پاک دونوں چیزوں کو جمع فرماتا ہے، یعنی علم، جیسے شیخ الاسلام کی ذات ہے کہ علم دین اور اس کا فہم بھی اللہ رب العزت نے اپنے کمال پہ رکھا ہے، اور ساتھ ان کی ذات کے اندر ایک کامل صوفی بھی نظر آتا ہے، درویشی اور فقر بھی نظر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مکمل عمل بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ درس گاہ اور خانقاہ کا فرق ہے، اور کئی بار ایسے مراکز جمع بھی ہو جاتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا۔ اب بعد ازاں دوسرا فرق درسگاہ میں کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، اچھا علم کی رغبت رکھنے والا۔ خانقاہ یہ فارسی زبان سے نکلا لفظ ہے، خانگاہ، تو اس کا لفظی مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بڑے کی جگہ، خان گاہ، کسی بڑے کی جگہ۔ اب وہ بڑا کیونکہ یہ کوئی دنیا داری کی جگہ تو ہے نہیں، تو کوئی بڑا اللہ والا ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کی دین سے محبت رکھنے والا کوئی بڑا ہوگا، تو اس کی صحبت میں آ کر اچھی عادات کو سیکھنا، پریکٹس کرنا، یہ خانگاہ کا تصور تھا۔ اور درسگاہ میں ایک عالم ہے، وہ درسی کتب پڑھاتا ہے، اور یہ دونوں جمع ہو جائے تو فرق۔ آج بدقسمتی سے جو مزارات ہیں، نہ درسگاہ رہ گئے ہیں نہ خانقاہ رہ گئے ہیں، وہ ایک رسومات کا مرکہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر رسم غلط ہوگی، لیکن ہر رسم صحیح بھی نہیں ہے، ہمیں اسے ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ کچھ غلط ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر پوری سائنس کو انسان غلط کہنا شروع کر دے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے قریبی کا آپریشن غلط ہو جائے اور اس کی موت واقعہ ہو جائے، ڈاکٹر اسے سنبھال نہ سکے، تو وہ اس کے بعد باہر نکلے ہاسپٹل سے اور کہے کہ آج کے بعد میں نے میڈیکل سائنس پر میرا ایمان ہی نہیں رہا۔ وہ تو ایک انڈیویجول کی غلطی ہے، انڈیویجول کی غلطی ہے یا ناقابلیت ہے ایک ڈاکٹر کی کہ اس پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کر سکا، اللہ پاک کا امر بھی ہے۔ اسی طرح مزارات کے اوپر جیسے ہر جو واک آف لائف میں اور شعبہ زندگی کے اندر بتدریج جو ہے وہ ڈیٹیریشن آتی جا رہی ہے، جیسے اس درجے کے اساتذہ نہیں ہیں جیسے 2 نسلوں پہلے ملتے تھے جن کو انسان رول ماڈل شمار کرتے، آج یونیورسٹیز کالجز میں اس لیول کے اخلاقی معیارات کے اساتذہ ہیں نہیں ملتے، والدین اس درجے کے نہیں رہ گئے، بچوں کی جو تربیت کرتے تھے جن کا روب ہوتا تھا، وہ کلچر ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مزارات پر بیٹھے ہوئے بھی اللہ ماشاء اللہ
صوفیاء درویش لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح کی رسومات یا کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اسی طرح جیسے ہر طبقے کی ڈیٹیریشن ہوئی ہے ان کی بھی ہو گئی ہے، تو ان کو ٹارگٹ کرنا پریسائسلی اور اس کی بنیاد پر کلیتاً تصوف اور تعلیمات تصوف اور صوفیاء کا انکار کر دینا یہ ناجائز عمل ہے۔ تو اس لیے خانقاہ جو ہے وہ تربیت سے متعلق ہے، یعنی اس کو میں انگلش میں ہماری جو ینگسٹرز ہیں آڈینسز کی آپ کے شو کے، تو ان کے لیے اگر کہنا چاہوں اٹس اباؤٹ مور لائک اے ریزیڈینشیل کیمپ، کیونکہ تربیت صحبت کے بغیر ممکن نہیں، اور ایسے 1-2 گھنٹے کی صحبت ہو اور کئی ایام کی صحبت ہو وہ زمین آسمان کا فرق ڈالتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ریزیڈینشیل کیمپس تھے کہ جہاں پر وہ کوئی بزرگ بیٹھتا تھا، ان کے پاس آ کر دین بھی سیکھتے تھے۔ اس کے ساتھ میں نے ایک کتاب بھی لکھی اس کی تعریف میں، اور یہ فلنٹرافک انسٹیٹیوشنز بھی تھے کہ وہاں پر غرباء کو کھانا کھلایا جاتا، مسافروں کے لیے سرائے بھی ہوتی، تعلیم کے لیے مدرسہ بھی ہوتا۔ اس زمانے میں میڈیسن ایسٹرن میڈیسن تھی تو حکماء بھی بیٹھتے تھے اور علم دین کا درس بھی ہوتا تھا، اور وہ جو بزرگ خود اس خانقاہ سے وابستہ تھا، اس زمانے میں ڈومیسٹک اور یہ لوور کورٹس تو ہوتے نہیں تھے، تو پھر جو بھی میٹریمونیل ڈسپیوٹس ہیں، کاروباری جھگڑے ہیں، فیملی ڈسپیوٹس ہیں، ان کو وہ بزرگ ہی ڈیل کرتا تھا، قاضی بھی وہی تھا۔ تو وہ ایک کولیکٹیو نیچر تھی اس خانقاہ کی۔ انفارچونیٹلی وہ اسپرٹ لوز ہو گئی ہے، صرف رسومات بچ گئی ہیں، لباس۔ آپ نے پوچھا شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ کا، اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کیونکہ منہاج یونیورسٹی تو پراپر ایک جنرل یونیورسٹی ہے، لیکن ایک احساس تھا کہ جو تصوف ہے اور تعلیمات تصوف ہے ان کو مزارات سے ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، اور مزارات کے اوپر سجادہ نشینان تو ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ صوفیاء بھی اس درجے میں ہیں کہ جس درجے کے صوفیاء مدفون ہیں وہاں پر، کہ وہ اس درجے کی تربیت ممکنہ طور پہ کر سکیں، لیکن لا محالہ ان کی لیگیسی کو کچھ نہ کچھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ضرورت سمجھی کہ وہ جو اصل تھی روح تصوف کی، اس کے احیاء کے لیے، اس کے ریوائول کے لیے ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے، کہ جہاں پر ایکچولی وہ جو قرون اولیٰ کی تعلیمات تصوف اور امام غزالی کا تصوف، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تصوف، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصوف، شیخ شہاب الدین سہروردی کا تصوف ہو، حضرت مولائی روم جلال الدین رومی کا تصوف، یہ جو اجلے ستھرے لوگ تھے قرون اولیٰ کے بڑے نام، اور پوری کائنات تھی اپنے اندر یہ شخصیات، تو ان کا حقیقی جو تصوف تھا اس کو اثر نو ریوائیو کیا جائے، اس کی ترویج کی جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس پر فردر تحقیق ہو، ریسرچ ہو، پھر قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہوئے ریسرچ، اس کی ٹرمینالوجیز، میتھڈالوجیز، ڈسپلن، اس کے اوپر ریسرچ جرنل کام کرے، تحقیقات ہوں، تعلیمات ہوں، پراپر ریسرچرز بیٹھ کر اس کو ایک ٹریڈیشنلٹی سے نکال کر ایک پروگریسو طریقے کے ساتھ اس کے فروغ پر کام کیا جائے۔ پھر اس کی کولیبوریشن آکسفورڈ کے اندر شیخ اکبر کے اوپر ایک بہت بڑا سینٹر کام کر رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اس کے ساتھ کولیبوریشن پر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، اور کئی اور انٹرنیشنل اداروں پر۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، کیونکہ تصوف کے ساتھ ہماری ثقافت بھی وابستہ ہے، تو اس کی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے اندر پھر ہم نے سمرقند، بخارا، ٹرکی، ایران، ان تمام کی جو مظاہر تھے خوبصورت آرکیٹیکچرل، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی ایسوسییشن اور لنک جو ہے ہسٹری سے ڈیولپ کیا جائے، اس کو ریلیٹ کیا جا سکے۔ ہاں، وہ بہت لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح پھر اس میں ایک زاویۃ المراقبہ قائم کیا گیا، تو زاویۃ المراقبہ آپ نے فرمایا کہ وہاں بیٹھ کے کوئی تزکیہ کر رہے تھے، تزکیہ مراقبے سے نہیں ہوتا، وہ تزکیہ بذات خود ایک پیغمبرانہ سنت تھی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا فرمائی کہ اے مولا انہی میں سے رسول کو مبعوث فرما جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو جو تزکیہ نفس ہے یہ تصوف کا کام ہے، اور یہ جو پیغمبرانہ جو ذمہ داریاں تھیں ان میں سے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے تھے جس طرح علم دین اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، یہی آگے معاشرے میں تقسیم ہوئی ہیں شخصیات میں،
کوئی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کسی کے پاس حکمت ہے، کسی کے پاس تزکیہ نفس ہے. آپ ان تمام ذمہ داریوں سے کسی ایک سے بھی منہ موڑ نہیں سکتے. بس کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ سب جن میں کتاب و حکمت اور تزکیہ ان کی بارگاہوں میں سب جمع ہو جاتا ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ یہ جو زاویۃ المراقبہ ہے یہ محاسبہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جو مراقبے کا تصور ہے نا کہ آپ ان آئسولیشن، ان سائلنس بیٹھ کر اپنی زندگی کے گزرے ہوئے احوال، موجودہ حالات اور آگے آنے والے ادوار پر غور کرتے ہیں. کیا غلط کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی کہاں کہاں نافرمانی سرزد ہوئی ہے، پھر اس کی اصلاح کے طریقہ کار پر غور کرتے ہیں. اور کچھ لمحات دنیا کی مصروفیات سے اپنے ذہن کو فارغ کر کے اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں. یعنی نماز سے بڑا کوئی مراقبہ نہیں ہے. اللہ پاک نے 5 وقت دن میں رکھا ہے، تو یہ نفلی مراقبہ ہے جو نماز سے زائد ہے. یعنی نماز کے بعد بھی کوئی اللہ رب العزت کی یاد میں، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنکھیں بند کر کے ان پرانے ادوار میں گم ہونا چاہے، حضور کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سوچنا چاہے، اور پھر حضور کے جمال کے بارے میں سوچے، حضور کی عادات کے بارے میں سوچے، حضور کے فرمودات کے بارے میں سوچے. اس میں آنکھیں بند کر کے گم ہو جانا یہ مراقبہ ہے. اللہ کے ذکر میں گم ہو جانا یہ مراقبہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس مراقبہ ہال کو بنایا ہے، اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے تاکہ لوگ وہاں پر بیٹھنے کی طرف متوجہ ہوں، اٹریکٹ ہوں، انہیں خوبصورت لگے، وہاں دل جمی کے ساتھ بیٹھیں. تو یہ بنیادی اس سینٹر کا مقصد ہے. بہت سارے کامیاب اس وقت سرٹیفکیٹ پروگرامز یہاں پر. ایک اور بڑی خوبصورت اس میں کاوش جو ہے وہ یہ کہ اس کو کسی ایک سلسلے سے نہیں جوڑا گیا. یہ جو سلاسل تصوف ہے یہ کسی ایک سلسلے کا نمائندہ سینٹر نہیں ہے. یہ تمام تعلیمات تصوف اور دینیہ ان کا یہ نمائندہ سینٹر ہے. یہاں پر تمام سلاسل کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، تمام سلاسل کی کتب، اور سب سے بڑھ کر قرآن و سنت اس سے تو پڑھائے جاتے ہیں. اور ہر بزرگ کی جو بڑی امہات الکتب درجے کی کتب ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں کورسز کی شکل میں. اور کچھ ایڈوانسڈ کورسز ڈیولپ کیے ہیں جس کے اندر ہم نے جیسے لیڈرشپ فار صوفی مونیسٹریز، ایک اس نام سے ایک کورس ہم نے لانچ کیا کہ جتنے بھی اس وقت سجادہ نشینان کے صاحبزادگان ہیں جو فیوچر میں سجادہ نشین بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے اس نے دروازہ کھولا کہ آپ آئیں، آپ کے صاحبزادگان کو اور جو خانقاہوں کے منتظمین ہیں درباروں کے، ان کو ہم آپ کے سلسلے کے مطابق ہی ٹرین کریں گے. اور ان کو ساتھ پھر فقہی کورسز بھی کرواتے ہیں تاکہ فقہ کی نو ہاؤ اور سمجھ بھی آ جائے. اور دینی ضروری جو مضامین ہیں ان کی تعلیم بھی اس کے اندر داخل کی ہے کہ صرف ان درباروں پر بھی کوئی دین سیکھنے جائے تو وہاں پر دین ملے. اس طرح کی کوشش اس میں. بڑا امپورٹنٹ ایک سوال نکلا ہے. آپ نے بتایا کہ سجادہ نشینوں کو بلا کے ان کا جو سلسلہ ہے یا جو ان کے عقائد ہیں یا جو بھی چیزیں اس کے مطابق. ایک اور بڑی کاوش ہے، چند دن پہلے جب میں نے وزٹ کیا تو بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں بھی آپ بات بھی کرتے ہیں اور پریکٹیکلٹی میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، بین المسالک میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر آپ نے نان مسلمس کو ان کا مذہب بھی پڑھا رہے ہیں اور اس میں پی ایچ ڈی وغیرہ بھی کروا رہے ہیں اور اس کو پڑھانے والے بھی وہ لوگ ہیں، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ سوچ کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. آپ کی وساطت سے ہماری آڈینس جو ہے ان تک اس کی ڈیٹیلز پہنچیں گی انشاءاللہ. مثال کے طور پر کوئی مسلمان پاکستان سے باہر آ جائے اور آکسفورڈ یونیورسٹی چلا جائے، ہارورڈ چلا جائے، میلبرن یونیورسٹی آسٹریلیا چلا جائے. میرا یونیورسٹی آف میلبرن سے کیونکہ ایک تعلق بھی گزشتہ 9-10 سال سے ہے جی، تو وہاں چلا جائے یا کسی اور بھی بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں. تو کرسچن کنٹریز ہیں یا نان مسلم کنٹریز کہہ لیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری کرسچن کنٹریز ہیں، لیکن بینگ اے مسلم آپ اس میں واک ان کریں، آپ کو وہ آپ کے مذہب میں ڈگری کروا دیتے ہیں. کوئی کہے کہ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کرنا ہے تو آپ آکسفورڈ سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، ہارورڈ سے کر سکتے ہیں، یونیورسٹی آف میلبرن میں پورا سینٹر ہے فار اسلامک اسٹڈیز. اب وہ نان مسلم کنٹریز ہیں، نان مسلم یونیورسٹیز ہیں، اس کے باوجود ایک بنیادی احترام انسانیت کے تصور میں اور حقوق انسانیت میں کہ ایک مذہبی طبقہ ہے، ان کو ان کے سبجیکٹ کا دروازہ ان پر کھول رکھا. اور یہی اسلام بھی کسی کو کسی کے
مذہبی عقائد پر پریکٹس کرنے سے نہیں روکتا. یہ ایک بنیادی تعلیم ہے جو ہر کوئی سمجھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس چیز کو نہ صرف اپنے عمل مبارک سے تعلیم فرمایا بلکہ خلفائے راشدین نے اور آگے تک کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز تک کے ادوار کے اندر یعنی وہ اسلامی ریاستوں کے وسائل سے نان مسلم عبادت گاہوں کی تعمیر بھی کروائی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں محفوظ سمجھیں اپنے آپ کو اور اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کر سکیں. یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کھولی. نجران کا جو کرسچن وفد آیا، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، انہوں نے اپنے انداز سے عبادت کرنی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی جگہ نہیں تھی کہ میری مسجد میں اپنے طریقے سے عبادت کر لو. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنا ان کا حق تھا بنیادی. تو حضور ان کو ان کا حق دے رہے تھے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کیا ان کے اس طریقہ عبادت پر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. اٹ از اے میٹر آف کہ آپ اپنے جو فیلو ہیومن بینگ ہے اس کو اس کا حق دے رہے ہیں. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی پاکستان کا آئین ہو، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہوں، یا اس کے اندر اس کی گنجائشیں 100% موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں کسی ایک ادارے میں آج تک کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے جہاں پر کوئی ہندو جا کر کہے میں نے ہندوازم میں ماسٹرز کرنا ہے اور کوئی یونیورسٹی اسے کروا دے. کوئی کرسچن جا کر کہے میں نے بائبل اسٹڈیز میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنی ہے اور کوئی اسے کروا دے. یا کوئی سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہمارا بھائی جا کر کہے مجھے سکھ ازم میں ڈگری کرنی ہے اور پاکستان کی کوئی یونیورسٹی کروا دے. تو در حقیقت یہ سارے پاکستان کے ہی سٹیزنز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان انٹینشنلی ہم نے ان کو ان کی بنیادی ضرورت اور حق سے محروم رکھا تھا، جو کہ پاکستان کا آئین اور قائد اعظم کی فرمودات اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ ان کو حق دیتے ہیں، لیکن ہم نے سم ہاؤ تھرو پریکٹس ان کو اس عمل سے محروم رکھا ہوا تھا کہ اتنی بڑی 2 کروڑ سے زائد نان مسلم پاکستان میں رہتا ہے. جیسے ہم بطور مسلمان ہر کوئی اسلامک اسٹڈیز پڑھ سکتا ہے، ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب میں ڈگری لے، لیکن کوئی ادارہ پبلک یا پرائیویٹ نہیں ہو پاتا. تو پھر یہ منہاج یونیورسٹی نے یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے شیخ الاسلام کی افکار اور تعلیمات کی روشنی میں ہم نے پھر یہاں پہ اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی کی بنیاد رکھی. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو 2 کروڑ نان مسلم پاکستان کے سٹیزنز ہیں ہماری طرح، اور ان کا بنیادی حق ہے ہماری طرح کہ وہ اپنے مذہب کے اندر ڈگری لیں اور اپنے مذہب کو پڑھیں اور سیکھیں جو ان کا حق ہے. تو ان کو انہی کا مذہب انہی کے اساتذہ کے ذریعے پڑھوانے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی. کیونکہ ان کے اپنے اساتذہ نہ ہوں تو پھر کمپیریٹیو ریلیجن آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ بائسڈنس آ جاتی ہے. تو یہاں مقصد تقابل ادیان یا ان کا مقابلہ کروانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا جیسے ہم اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں جانتے ہیں تو اپنی کتاب پڑھتے ہیں، تو ان کا حق ہے وہ کرسچینٹی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. تو اس مقصد کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد، تو یہ آج تک بھی پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی یا ادارے میں چلنے والا یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو 2 کروڑ نان مسلمز کے لیے ایک یہ بنیادی دروازہ کھولا. اس کے اندر آپ لوگ ایک اور بھی کام کر رہے ہیں جو شارٹ کورسز یا ایک شارٹ ٹرم آپ کوئی لیکچرز وغیرہ رکھتے ہیں بین المسالک اور بین المذاہب ہمانگی کے لیے. آپ نے مجھے کچھ عرصہ پہلے آف دی ریکارڈ ایک واقعہ سنایا تھا ایک عالم کا اور ایک کرسچن. اگر آپ آن ریکارڈ وہ سنانا چاہیں اور لوگوں کو بتانا چاہیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی افادیت. بالکل ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ یہ اب گزشتہ کم و بیش 10 سال سے اس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں، اور ڈگری پروگرامز کے علاوہ شارٹ کورسز بھی ہیں، اور ورلڈ ریلیجنز پر کروائے جاتے ہیں شارٹ کورسز، جس کے اندر تمام مذاہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بنیادی انفارمیشن مہیا کی جاتی ہے. ان کورسز کا بنیادی مقصد ان کو بناتے ہوئے آغاز کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں سوچتا تھا کہ پاکستان میں انتہا پسندانہ رجحانات کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے. بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ مجھے یہ بھی لگتی تھی
کہ یہاں پر کیونکہ 25 کروڑ کا ملک ہے، 23 کروڑ مسلمان ہے، 2 کروڑ نان مسلم ہے، اور وہ لوگ اپنی لوکیلٹیز میں، کمیونٹیز میں الگ تھلگ رہتے ہیں، یعنی ہم نیبرہڈ شیئر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے روزمرہ زندگی میں ہمارا انٹریکشن نہیں ہے ان کے ساتھ، ان لائک ادر کنٹریز. جیسے ہم باہر ملکوں میں، کیونکہ میرا 10 سال زندگی کے تعلیم کے لیے پاکستان سے باہر گزر گئے، تو ان ملکوں میں جب ہم رہتے ہیں تو آپ کا نیبر کوئی ایک طرف کوئی کرسچن ہوگا، دوسری طرف ہندو ہے، کوئی سکھ نیبر ہے. تو اسی طرح ایک جگہ کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، ہر مذہب کا بندہ ادھر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو گریجولی آپ رہتے ہوئے ان کے ساتھ، جب آپ لنچ ٹائم شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ورک پلیس شیئر کرتے ہیں، لوکیلٹی شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی عادات کئی بار اچھی لگتی ہیں، پرسنالٹی کے اچھے ہوتے ہیں لوگ، اخلاق اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو دوستی بھی قائم ہو جاتی ہے. تو اس سے نیچرلی آپ کے اندر نفرت ختم ہو جاتی ہے، ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے فیلو ہیومن بینگ، آپ کے دل میں ایک رسپیکٹ آ جاتی ہے، ایکسیپٹیبلٹی. اینڈ پاکستان کیونکہ میجورٹی مسلم کنٹری ہے، تو یہاں پر یہ فیلوشپ ڈیولپ نہیں ہوتی، اور جہاں پر جدھر بھی انتہا پسندانہ افکار پریویل کرتے ہوں، چاہے وہ کسی ممبر سے ادا ہو رہے ہوں، یا کسی مدرسے کی تعلیم میں وہ ہوں، یا کسی اور جگہ سے، تو وہ لامحالہ پریویل کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک آئسولیشن رہتی ہے. یہاں ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں جو سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کیے، اس کا بنیادی مقصد تھا کہ مسلم مدارس سے بھی علماء کو انوائٹ کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کے طور پر وہ شریک ہوں، اور دیگر جو مذاہب کی مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کے اسکالرز بھی آ کر ایک کلاس میں چند ماہ اکٹھے گزاریں، ایک دوسرے کو جانیں، ایک فیلوشپ ڈیولپ ہو. اگر اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نفرت کے جذبات زائل ہو جائیں، کیونکہ انسان ایک دوسرے کو جان کے جتنا ایک دوسرے کے بارے اور مذہب کے بارے میں سیکھ پاتا ہے، وہ کتابوں سے نہیں سیکھ پاتا. تو جب ایک دوسرے سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی رسومات کے بارے میں، اس کی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں نان مسلم کمیونٹی سے بھی جب انٹریکٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ جب مسلم وومن کو دیکھتے ہیں ایک خاص لباس میں، پردے میں، تو اگر آپ اس سے کبھی بات نہیں کریں گے، جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ یہ لباس کیوں پہنتی ہے، تو آپ کے دل میں کبھی اس لباس کا احترام پیدا نہیں ہوگا. آپ اپنے گیس ورکس کے ساتھ اپنے ہی ذہن کے اندر ایک طنز و مزاح کی دنیا میں رہیں گے، لیکن جب آپ اسے جانیں گے، وہ آپ کو ماڈسٹی پر بتائے گی کہ میں یہ کیوں پہنتی ہے، آؤٹ آف مائی اون ول میں پہنتی ہوں، خوشی سے پہنتی ہوں. تو نیچرلی ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اس کا احترام، اس ایکٹیویٹی کا پیدا ہو. تو تھرو انٹریکشن ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے. تو ان شارٹ کورسز کو ہم نے اس مقصد کے لیے کیا کہ تمام مذاہب کے اسکالرز ایک جگہ جمع ہوں. اور ایک اس میں جو اچھا خوبصورت واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ ایک شارٹ کورسز کی اختتامی نشست تھی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کی. تو مجھے بلایا انہوں نے، ڈپارٹمنٹ والوں نے، کہ یہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کریں. تو میں گیا، تو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سے پہلے اب کئی مدارس سے آئے ہوئے، اور سارے مسالک کے، کسی ایک مسلک کے نہیں، کئی مدارس سے آئے ہوئے علماء بیٹھے تھے، اور ہندو بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے پریکٹیشنرز ہیں، کرسچن پریکٹیشنرز بھی تھے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ویسے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا یہ جو چند ماہ کا ایک کولیکٹیو ایکسپیرینس ہے یہ کیسا رہا ہے، تو اس پر مجھے اپنے کچھ کومنٹس وغیرہ فیڈ بیک دیں کہ کیا کچھ اس میں ہم بہتر کر سکتے ہیں کیا نہیں. تو سامنے ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، ایک مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، اور اپنے لباس اور اپیرنس میں شدید تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ 4 مہینوں نے میرے اندر پیدا کر دیا ہے نا، آپ کو میں ایک تھرو پرفارمنس ان ایکشن دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہاں آپ بتائیں. ان کے ساتھ ایک غالباً کرسچن بیٹھا تھا، سامنے ٹیبل کے اوپر ایک پانی کا جگ پڑا تھا. انہوں نے گلاس لیا، اس کے اندر پانی ڈالا، اس کرسچن کو دیا، اور اسے کہا کہ یہ آدھا گلاس پئیں آپ. اس نے آدھا گلاس پانی کا اس کرسچن نے پیا، اور وہ عالم دین باریش بڑی. اس کے بعد انہوں نے ریمیننگ ہاف آف دا گلاس تھا وہ پیا سب کے سامنے. اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ یہ 4 مہینے کا کورس اٹینڈ کرنے سے پہلے، یہ عمل کرنے سے پہلے میں اپنی جان دے دینا قبول کرتا، لیکن اس 4 مہینے کے کورس نے ہمیں
انسانیت کا احترام سکھا دیا ہے، اور حقیقی جو احترام انسانیت کا تصور قرآن و سنت کا ہے وہ ہمیں سمجھا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ نے ایکچولی بہت زیادہ ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے، اور بہت سارے مدارس کے انٹلیکچوئلز ہیں اور دیگر عبادت گاہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ اس سے جڑے ہیں، وابستہ ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے اس ڈپارٹمنٹ نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت نیک نامی کا کام کیا ہے۔ بالکل یہ کیونکہ آپ نے بھی ادارے کا نام نہیں لیا، میں بھی نام تو نہیں لوں گا ادارے کا، لیکن اتنے بڑے ادارے کا بندہ جس ادارے کی پہچان ایک خاص ایک مسلک ہے، اگر اس بندے کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے تو عام آدمی میں یقیناً کتنی زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے جو آ کے اس طرح کرے۔ اور اس طرح کے بہت سارے ٹیسٹیمونیلز ہیں ہمیں ملتے رہتے ہیں، تو جو کہ اطمینان قلبی کا باعث ہوتے ہیں کہ جو چیز قائم جس مقصد کے لیے کی گئی ہے وہ ریزلٹس دے رہی ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آتے ہیں ایک اور ٹاپک پہ، یہ میں سوال آپ سے اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ ایک اسکالر ہیں اور آپ کے پاس نالج ہے، بلکہ میرا خیال ہے آپ کا سبجیکٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ کی بکس میں دیکھا ہے آپ نے میوزک، اسلام اور موسیقی کو ایز اے سبجیکٹ لیا ہے، اس پہ آپ نے کی پراپر ریسرچ ہے، آپ نے پراپر اپنی ایک کتاب کے اندر اس کو اس پہ ایک تفصیل سے لکھا ہے۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے، اسلام اور موسیقی جائز ہے ناجائز ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح کی موسیقی ٹھیک ہے کس طرح کی نہیں ٹھیک؟ بنیادی طور پہ جو میوزک ہے یہ کئی بار ہم اس طرح کہتے ہیں کہ اسکالرز جو ہیں اس پر کلیئر آنسر نہیں دیتے، تو کئی بار کچھ چیزوں کے جواب کلیئر نہیں ہوتے اور ان کو ایز اٹ از ہی ماننا چاہیے، وہ ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ مثلا میوزک ہے، موسیقی، اب اس کا جواب میں تو کچھ نہیں ہوں، اس پہ میں کیا دوں؟ میں آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بزرگ شخصیت ہے، اہل اللہ میں سے ہیں، دہلی انڈیا سے، ان کے الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میوزک جائز ہے یا ناجائز ہے، موسیقی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت حکمت پر مبنی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ موسیقی جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو موسیقی کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے۔ اب اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے، وہ یہ کہ چیزیں کئی بار اپنی اصل میں غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو کنسیپچولی اگر ہم میوزک کو اور اس کی بنیاد کو ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بھی مل جاتی ہے، اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر بھی میوزک اور موسیقی کی بنیادیں بہت مضبوط دلائل کے ساتھ مل جائیں گی آپ کو۔ احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اب وہاں پر بھی جب اس کا انکار کرنے والے بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل لائیں گے تو وہ لا سکتے ہیں، اور اس کا قبول کرنے والے بھی وہیں سے دلائل لائیں گے۔ تو اب اس کی تطبیق کو سمجھنا ہو تو وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ہے کہ کسی کو حضور منع فرما رہے ہیں اور کسی کو فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ میوزک جو ہے یہ انسان کے جذبات کو ابھارتا ہے اور اس کے لیے بڑی کارآمد شے ہے، جذبات کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے بڑا موٹیویشنل شے کا نام میوزک ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ اپنے جذبات کو جو ابھارنا ہے یا موٹیویٹ کرنا ہے وہ کس سمت کرنا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے وہ جذبات موٹیویٹ ہو رہے ہیں تو یہ عین عبادت بن جائے گا، اور اگر یہی جذبات نفسانی خواہشات کے لیے، بے راہ روی کے لیے اور گناہ کی ترغیب دینے کے لیے اسی انسٹرومنٹ اور ٹول کا استعمال ہو رہا ہے تو انتہائی برا گناہ بن جائے گا۔ حضرت مولا روم سے معروف ہے، آپ وہ ورلنگ درویشز کا جو ایک پورا ایک پرفارمنس ہے پوری دنیا میں کی جاتی ہے اور ایسوسیٹیڈ ہے میولوی آرڈر کے ساتھ۔ اب مولا روم فرماتے تھے، ان کے والد گرامی خود بہت عظیم المرتبہ شخصیت اور اہل اللہ میں سے تھے مولانا روم کے، ان کے والد کی یہ پریکٹس نہیں تھی، ان کے سلسلے میں والد سے یہ
نہیں آیا. یہ جو ورلنگ درویشز کا کلچر تھا وہ حضرت شاہ شمس تبریز نے انہیں دیا. اور انٹرسٹنگلی کتب میں درج ہے کہ انہوں نے حضرت مولا روم کو جب یہ ورلنگ درویش کا جو ایک پرفارمنس اور پورا جو ایک رقص کا انداز ہے جب یہ ان کو تلقین کیا ایجوکیٹ کیا تو انہوں نے کہا آپ کو یہ فائدہ دے دے گا دوسرے کو نقصان دے گا. یہ الفاظ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل صاف ہے اور آلریڈی اللہ کی محبت میں گرفتار ہے. آپ کے اندر نفسانی خواہشات نہیں آئیں گی. آپ جب گھومیں گے تو دنیا سے بے نیاز ہوں گے اور اللہ رب العزت کی محبت میں اور فنا ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کو یہ ایسا احساس ہوگا کہ شاید اس کی محبت میں بے خود ہو کر اس کے لیے بس گھوم رہے ہیں، وجد کر رہے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں. بے خود کی. تو آپ کو یہ کیفیت دے گی. لیکن کوئی دوسرا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے نارمل دنیاوی رقص کا ذوق اٹھا لے. یہی پوزیشن میوزک کی ہے کہ دلائل قرآن و حدیث میں دونوں سائیڈ کے میسر آ جائیں، لیکن اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اب جو میں نے جس کے اوپر لکھا بھی کچھ میری کتاب میں چیپٹر ہے پورا ایک. اب یوں جیسے موسیقی کے اندر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر راگ انٹروڈیوس کیے گئے جو کہا جاتے ہیں نا، جیسے سا رے گا ما پا دھا نی، یہ راگ ہیں سارے جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں. اور اس سے یہ جو ہمارے ہاں جو موسیقی اور موسیقی کی سائنس رواج پائی ہے وہ انہی راگوں پر بیس کرتی ہے. اب آپ حیران ہوں گے جان کر کہ جو قرات خود ایک موسیقی ہے، قرات قرآن موسیقی ہے، اور جن اصولوں پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی یہی 6 راگ ہیں. لیکن عربی زبان میں ان کے لیے نام مختلف ہے. دو، می، لا، سی، سول، فا، یہ راگ ہے. ترتیب اس کی میں نے الگ بیان کی ہے لیکن میں نے نام آپ کو بتا دیا. اب یہی 6 راگ ہیں. اب ان راگوں کی تعریفات میں جائیں گے تو ایگزیکٹلی عربی کے یہ 6 جس پر قرات قرآن بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی سیم معنی ہے اور دوسروں کے بھی. مثال کے طور پر جیسے سا ہے، سا کے اندر حسن صوت ہے. رے جو ہے، رے کے اندر نزاکت ہے. گا جو ہے، گا میں جو ہے بری آواز کی مذمت ہے، وہ ایک تصور پایا جاتا ہے. ماں کے اندر حسن ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہے. نی جو ہے، نی کے اندر جو ترتیب نزولی ہے الفاظ کا اور کلام کا وہ حسن ہے. اب یہی کچھ قرات قرآن میں ہے. 8 قرات کے مقامات ہیں جو قراء حضرات جس کے ماہر ہوتے ہیں، مختلف جو ماہرین ہوتے ہیں قرات کے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. 8 مقامات کے اندر بیات ہے، سیگا ہے، حجاز ہے، اس کے بعد کرد ہے مقام. تو اس طرح بہت سے 8 مقامات جیسے میں نے چند کے نام لے لیے اس میں سے. تو جو ماہرین ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو یہ تمام مقامات اپنے اندر یہی راگوں کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں. تو اس لیے جب آپ موسیقی کو دیکھیں گے تو پورا کا پورا قرآن میں نغمگی اور ترنم ہے، اور یہی اصول ہے موسیقی کے. اگر اس کی اصل اور بنیاد میں کچھ غلط ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید کو ان اصولوں پر کیوں ترتیب دیتا؟ تو اس کی قبولیت کے اندر پرابلم نہیں ہے، اس کی اطلاق میں ہے کہ اطلاق اگر دنیا کی رغبت کے لیے کر دیں گے آپ اور نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے کر دیں گے تو یہ گناہ بن جائے گا. اور یہی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ملت کی محبت کے لیے، جو لوگوں کے اندر جنگوں کے دوران جذبے ابھارا کرتے تھے، اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے ثابت ہے. نیشنل ڈیز کے اوپر ملی کلاموں کا پڑھا جانا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنے عمل مبارک سے آپ کے گھر میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی خواتین، اور وہ یوم العید تھا تو وہ کچھ فوک کلام پڑھے جا رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں اپنی پشت مبارک اس طرف کر کے آرام فرماتے، اور آپ کی کچھ سہیلیاں بیٹھی تھی تو وہ پڑھ رہی تھی. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں انٹر ہوئے کہ یہ کاشانہ نبوت میں یہ کیا ہو رہا ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس دوسری طرف تھا. آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو پڑھنے دو، یوم العید ہے، خوشی منا رہے، نہ روکو ان کو. تو اب اس سے اس کی کہیں نہ کہیں جواز مل بھی جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا جو بہترین آنسر ہوگا وہ یہ کہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے کہ کون سی موسیقی درست ہے اور کون سی درست نہیں. درست نہیں. وقت مختصر ہے، سوال کافی زیادہ ہے. ایک اور سوال پہ آتے ہیں. آپ نے کتاب لکھی ہے اس پہ پوری فلسفہ آواگون پہ، تو بنیادی طور پہ کیونکہ ہر آدمی اس کو نہیں جانتا، تو کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی بھی ایک اچھی آڈینس ہے، ہمارے بھی لوگ سنتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا نوجوان نسل ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا، یا جو لوگ ہیں جن کو تھوڑا بہت آئیڈیا، اگر آپ مختصراً کچھ بتا دیں ایک اور یہ فلسفہ آواگون کیا ہے اور آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بنیادی طور پہ میں آسٹریلیا میں تھا، تو انٹرفیتھ کمیونٹی جو ہے، جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسکالرز ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ میرا اپنے آؤٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ کانٹیکٹ رہتا ہے، اور کئی ریسرچ کے موضوعات وغیرہ بھی ان کولیبوریشن ہم اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹرفیتھ ریلیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں انٹرنیشنلی، وہ انجام بھی اکٹھے دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک خیال رہتا تھا کہ جب عموماً تمام مذاہب کا انکلوڈنگ اسلام کہ جب مطالعہ ہم کرتے ہیں تو بہت ساری کامنالٹیز ان سب میں نظر آتی ہیں، جو کہیں نہ کہیں ایک سورس کا پتہ دیتی ہیں کہ ان گائیڈنسز کے پیچھے کہیں ایک کامن سورس ہے ڈیوائن. تو وہ کامنالٹیز ہمیں نظر آتی تھی. لیکن پھر یکسر جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں، جس میں یہودیت ہے، مسیحیت ہے اور اسلام ہے، تو ان تین مذاہب کے علاوہ جو ہمارے انڈین ٹریڈیشن کے مذاہب ہیں، جس کے اندر بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، تو ان میں ایک بنیادی ڈفرینس نظر آتا تھا جو میں اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ میجر ڈفرینس یہ کیوں ہے، جبکہ باقی بہت ساری کامنالٹیز ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کامنالٹیز کے تصور میں جان کر کہ یعنی سود، اگر یہ صرف اسلام میں نہیں حرام، سود کرسچینٹی میں، سود جوڈائزم میں، سود ہندو مت میں بھی حرام ہے، شراب بھی ان سارے مذاہب میں حرام ہے اسلام کی طرح، اور ایڈلٹری بھی. تو بہت ساری کامنالٹیز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے، اور دنیا یہ مسلمانوں کی بھی اب بہراروی میں حالت ایسی ہوتی جا رہی. تو فرق یہ ایک سمجھتا تھا یہ فلسفہ آواگون. اب یہ ہے کیا؟ یہ جو ری انکارنیشن اس کو کہتے ہیں نا، 7 جنموں کا تصور، کہ ان کے ہاں یہ جو انڈین ٹریڈیشن کے مذاہب تھے، ایک تصور پایا جاتا ہے کہ انسان 7 مرتبہ اس دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے مختلف حالتوں اور صورتوں کے اندر، تو 7 جنم ہوتے ہیں. جبکہ باقی ابراہیمک ریلیجنز کے اندر یہ تصور نہیں تھا. تو یہ اتنا میجر ایک ڈفرینس تھا کہ میں یہ اس پہ بہت سوچتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے. میں نے پھر ان کی کتب کا اس نظریے سے مطالعہ کیا، ساروں کتب سے. تو ایک چیز جو میں نے پھر انڈرسٹینڈ کی، کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کیا، کہ اسلام میں تعلیمات تصوف کے اندر، اور جو کہ قرآن مجید سے ہی ماخذ ہیں، 7 نفوس کا ذکر ملتا ہے روحانی. یعنی جب روحانی اسپریچول، جس کو اسپریچول پاتھ کہتے ہیں، روحانی سفر کا ذکر کیا جاتا ہے، تو 7 نفوس ہیں، جس میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، پھر نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مردیہ اور نفس کاملہ. 7 نفوس ہیں. تو یہ ایک گناہگار اور کمزور انسان سے اللہ کے محبوب بندہ بننے تک کا ایک روحانی سفر ہے، کہ انسان اپنے اندر روحانی، اخلاقی اور دینی تزکیہ اور اصلاح کرتا چلا جاتا ہے، اور تہذیب میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں تک کہ ایک کامن مین سے اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس کی خصوصیات بدل جاتی ہیں، اس کی عادات بدل جاتی ہیں، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسوہ کاملہ کی خیرات اس کو میسر آ جاتی ہے، تو وہ نکھر آتا ہے. تو یہ ممکن ہوتا ہے 7 نفوس کے روحانی سفر سے. تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک ہی فزیکل لائف کے اندر 7 روحانی زندگیاں جیتا ہے. یعنی ایک بگننگ اس کی نفس سے امارہ سے ہوتی ہے، پھر کسی اچھی صحبت میں، تصوف کی کسی خانقاہ سے وہ فیض لیتا ہے، کسی اچھی ریزیڈینشل کیمپ کا حصہ بنتا ہے، کسی اعتکاف گاہ میں جاتا ہے،
تو لرننگ کرتا ہے اور اس کے ذریعے گریجولی پھر نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، امپروومنٹس آتی جاتی ہیں. تو وہ میں نے پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا. پھر صوفیاء کی کتب کے اندر اس کی سائنس آف ریکگنیشن بھی ڈسکرائب ہوئی ہے کہ کوئی انسان جاننا چاہے باطنی کیفیات اس کی کیسی ہیں. تو عموماً اللہ رب العزت اس کو جو خواب کئی بار ہر انسان دیکھتا ہے تو اس کے اندر کئی سائن لینگویج ہوتی ہے، جیسے کتوں کا، سانپوں کا دیکھنا جانا کثرت سے. تو اس سے مراد عموماً یہ لیا جائے جو بزرگوں نے کتب میں لکھا کہ وہ نفس امارہ سب سے کمزور برائی والے نفس کا مالک انسان ہے، اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس سے بہتر چلا جاتا ہے تو اشجار اور یہ درخت پودے پرندے حلال جانور آ جاتے ہیں، پھر ان کو دیکھتا ہے گریجولی. جو اوگون ہے انہوں نے یہ سارا کچھ فزیکلی اطلاق کر لیا اپنے اوپر کہ شاید یہ فزیکلی 7 بار ان شکلوں میں پیدا ہوں گے. اب انٹرسٹنگلی جو خوابوں میں صوفیہ نے بیان کیا کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے، ان کی ترتیب بھی وہی ہے چیزوں کی، لیکن انہوں نے اس کو سمجھا یہ فزیکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ طویل زمانہ گزر جانے کی وجہ سے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں. تو جو میں نے ان کی کتب میں بھی مطالعہ کیا، مجھے ان ورسز سے ان کی کتب کے یہ معنی نکلتا نہیں دکھائی دیا. مجھے وہ یہ 7 روحانی نفوذ کا ذکر ہی سمجھ آیا کہ جو ایکچولی اسلام آلریڈی مانتا ہے. تو یہ بیسیکلی فلسفہ اوگون جو کتاب بھی میں نے اس پہ لکھا. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا آتے ہیں مخلوط نظام تعلیم پہ. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور پھر آپ لوگوں کے ہاں بھی اسی طرح منہاج میں بھی، تو یہ کس طریقے سے مینیج ہوتی ہیں چیزیں آپ کے نظام تعلیم میں یا باقی اگر ہم کسی اور ادارے کی بات کریں کیا ڈفرینس ہے؟ بیسکلی جو مخلوط نظام تعلیم ہے اگر یہ انڈیپینڈنٹلی چلایا جا سکے تو بہتر ہے، لیکن کئی بار ایسے ادارہ جات ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں 2 طرح کے ماڈلز ہیں. ہمارے پاس اسکول ایجوکیشن کے اندر بچیوں اور بچوں کے اسکول الگ ہیں. اسلامی علوم کے لیے جو کالجز ہیں ہمارے وہ بھی بچیوں کے اور بچوں کے الگ ہیں، انڈیپینڈنٹ مخلوط نہیں ہے. یونیورسٹی کی سطح پر یہ کو ایجوکیشن ہے. اب یہ پیورلی پریکٹیکل ریزنز ہیں اس کی، کیونکہ کئی بار ایک ڈگری پروگرام ہے وہ 6-7 انرولمنٹس ہوتی ہیں، 10 انرولمنٹس ہوتی ہیں ایک سیمسٹر میں، ایک ٹیچ میں. تو اس کے اندر سارے لڑکے ایک جگہ پر ممکن ہونا کافی نہیں ہوتا، اور 2-3 بچوں کے لیے کلاس چلانا، اساتذہ کا پڑھانا وہ کاسٹ ایفیشینٹ نہیں ہے. تو وہ لامحالہ پھر آل دا پریکٹیکل پرپزز کی وجہ سے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو اس طرح چلایا جائے جا کے وہ اکنامیکل ہو جائے، بچوں کے لیے بھی افورڈیبل رہے اور یونیورسٹی کے لیے بھی مینیجیبل ہو جائے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آج کل کے جو حالات ہیں موجودہ اور جس طرف معاشرہ بڑی تیزی سے ڈیٹیریٹ کر رہا ہے، اگر افورڈیبل ہو اور ممکن ہو، گورنمنٹس کر سکتی ہیں یہ کام، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر افورڈیبل ہو تو الگ کر دینا مناسب ہے، اور اگر افورڈیبلٹی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر بامر مجبوری اس کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر جو کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں ہیں اور ان کے کچھ ڈسٹینسز ہیں اور ڈسپلنز کو اور قانون کو اور ضوابط کو مینٹین کرنا ناگزیر ہے، جس کی ہم یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہمارے ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم اگر دیکھیں ڈونیشنز میں لوگ بہت زیادہ دے رہے ہیں، دوسری طرف دیکھیں تو غریب بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو ٹیکس کا نظام ہے، کیونکہ آپ کی یہ بھی ایکسپرٹیز ہے، آپ نے اس پہ پراپر بکس بھی لکھ رکھی ہیں، کیا زکوٰۃ متبادل نظام ہو سکتا ہے ٹیکس کا؟ آج میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. ایک دور میں جب کمیونٹیز اور سوسائٹیز چھوٹی تھیں. اچھا، اس سے پہلے ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سمجھنا کہ جب اسلامی ریاست مدینہ وجود میں آئی یا خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ ہی واحد ٹیکسز کی فارم تھی، تو یہ درست نہیں ہے. یعنی ادر فارمز آف ٹیرفس اور ٹیکس بھی موجود تھے. مثال کے طور پر امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹیکسز بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی وہ نافذ ہو گئے تھے. اس زمانے میں کمیونٹیز چھوٹی تھی تو ریاست کا جو نظام تھا اور ضروریات تھیں وہ زکوٰۃ سے پوری ہو جاتی تھی.
اور ساری زکوٰۃ ریاست ہی براہ راست کلیکٹ کر لیتی تھی، تو وہ ضروریات زندگی پوری ہو گئی تھی۔ اور اس سے پہلے کیونکہ کلیتاً ٹیکسز کا وجود یا اس طرح کی نیچر نہیں ہوتی تھی یا بہت کم یا ریئر تھی، تو اس لیے پہلے فیز کے اندر صرف یہی انٹروڈیوس ہو جانا وہ بذات خود کافی تھا اس دور کے لیے۔ اور پھر نان مسلمس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو جو نان مسلمس کے اوپر جو لگایا گیا وہ کیا تھا؟ وہ ٹیکس تھا، نام اس کا جو بھی رکھا بیسکلی تو وہ ٹیکس تھا، سٹیزن ٹیکس تھا۔ اب اس کو بدقسمتی سے جو کرٹکس ہیں اسلام کے وہ کچھ اور نام دے دیتے ہیں کہ نان مسلم لیونگ ان اے مسلم اسٹیٹ کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے ان کو، اٹس ناٹ دیٹ، وہ سمپلی سٹیزن شپ ٹیکس تھا۔ ایز اے سٹیزن ریاست کی ضروریات اور سہولتوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، یو پے ٹیکس ٹو دا اسٹیٹ۔ مسلمان اس کی جگہ زکوٰۃ دے دیتے، بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ان پہ نان مسلم پہ تھوپا نہیں گیا، انہیں کہا یہ مسلمانوں کا نہیں کیا، امپوز نہیں کیا، ان کو ٹیکس تھا۔ تو اس لیے یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر لوگ پھنس جاتے ہیں، تو وہ ٹیکس سمپل تھا۔ اس کے علاوہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ٹریڈ شروع ہو گئی، تو دوسری ریاستوں نے بھی یہاں سے مدینہ منورہ سے جو ٹریڈرز جاتے تھے اپنی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرتے تھے دیگر ملکوں میں، انہوں نے ٹیکس لگایا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے ان ملکوں کی پروڈکٹس پہ مدینہ منورہ میں امپورٹ ہونے پہ ٹیکس لگایا۔ تو یہ سمجھ آ گئی بات کہ اور ٹیکسز بھی تھے، تو یوں کہنا کہ باقی ٹیکسز اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یعنی اور ٹیکسز کا وجود اسلامی تناظر سے ہو سکتا ہے، ایک چیز ہوگی۔ آج کیونکہ حجم ریاست کا بہت ہے، افراد بہت زیادہ ہیں، ضروریات زندگی بہت زیادہ ہیں، پھر غربت اور خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، میجورٹی آپ کی ہے جن کے اوپر ٹیکنیکلی زکوٰۃ لگے گی ہی نہیں، اور وہ سیلریز اتنی ضرور لیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو اگر ان کو کلیتاً نیٹ سے نکال دیں گے آپ، تو پھر ریاست کے لیے اپنے امور کو انجام دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہیے کہ ٹیکسیشن کے سسٹم کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کیا جائے، اس کے نفاذ کو بہتر کیا جائے، ٹیکسز نہ بڑھائے جائیں بلکہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے، اور کوئی ایسے متبادل ٹیکسیشن کے نظام کو انٹروڈیوس کیا جائے جو لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے اور اس سے ٹیکس بیس بھی انکریز ہو سکے۔ اس پر الگ سے کسی اور موقع پر بات کی جا سکتی ہے۔ ہاں نہیں، میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے کام کرنا دشوار ہو جائے گا، اور ریاست کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہونا بھی تعلیمات اسلامی میں سے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ضمناً ایک سوال ہے کہ بتا کے دینی چاہیے یا چھپا کے دینی چاہیے؟ یعنی کس کو بتا کر؟ جس کو دے رہے ہیں؟ نہیں، پبلک کو بتا کے، یا جس کو، ہاں بلکہ یہ سوال آپ نے ہی سوال میرا جو ہے وہ آسان کر دیا، دونوں سوال ہیں، لوگوں کو بتا کر، آس پاس کے لوگوں کو، جس طرح آج کل سوشل میڈیا جی میں یہ اس ادارے کو اتنے دے رہا ہوں، میں یہ کروں، میں یہ ڈونیٹ کر رہا ہوں، یا اپنے احباب کو پتا ہو۔ ایک تو جس کو زکوٰۃ دے رہی ہیں اس کو تو نہیں بتانا چاہیے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو اسے یعنی آپ ایک اجر کا کام کر کے ایک پھر اس کا دل توڑ کے گناہ ساتھ لے لیں گے اور پھر سکور 0-0 ہو جائے گا، تو اس لیے وہ تو نہیں کرنا چاہیے، تو خاموشی سے دی جانی چاہیے۔ تو دوسری چیز کہ لوگوں کو بتا کر زکوٰۃ دینے کی جو عمل ہے، ہاں اس کے اندر دو صورتیں، دونوں چیزیں صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں۔ یہ پھر نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اس کے اندر بتا کے دینے پر نیت جو ہے وہ تشہیر ہے تو گناہ کا عمل ہے اور ریاکاری ہے، تو اللہ رب العزت کی حضور شدید گرفت ہے اس عمل کی۔ اور اگر اس کی نہ ذوق ہے نہ کسی شخص کا رجحان ہے، وہ چھپا کے ہی دیتا ہے، لیکن فار سم ریزن کسی ایک ایونٹ میں وہ پبلکلی اس عمل کو انجام دے رہا ہے اور اس کا مقصد ہے ترغیب، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ تو لیکن کوشش عموماً یہ کرنی چاہیے کہ دونوں معاملات میں جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی ذکر نہ کریں، اور آپ اگر خود جب دے رہے ہیں تو خیرات کا عمل خاموشی سے کیا جائے، تو اس سے اپنا نفس تہذیب کے دائرے میں رہتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں آپ کی بکس وغیرہ دیکھتا ہوں، خاص طور پہ کیونکہ میرا اپنا میں مزاجاً ایسا ہوں کہ مجھے جدید جو مسائل ہے اس پہ جو بات کرتے ہیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں، جو بین المذاہب بین المسالک کو ملانے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے کرپٹو پہ بک لکھی ہے، اب یہ کرپٹو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ڈیجیٹل کرنسی میرے خیال میں اس موجودہ دور کی ضرورت بھی ہے، اس سے ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ اسلام اس بارے میں کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو کرپٹو کرنسی کا جو سبجیکٹ ہے آج کل، کیونکہ
بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تشکیک ہے، اشکال ہے، سوالات بھی گردش کرتے ہیں. یہی وجہ بھی بنی کہ کئی ریلیونٹ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا کہ اس سبجیکٹ پہ لٹریچر نہیں ہے تو آپ کچھ کام کریں، اور لوگوں کے سوالات بھی بہت سارے تھے جس کی وجہ سے میں نے اس سبجیکٹ کے اوپر لکھا. ایک تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرنسی کی تعریف پہ کرپٹو پوری نہیں اترتی. ایک تو اس کو انڈرسٹینڈ ہمیں کرنا چاہیے. ہاں، کاموڈیٹی ہے، پروڈکٹ ہے، ٹریڈیبل آئٹم ہے، اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں. کیونکہ کرنسی جو ہے تھرو آؤٹ ان دا ہسٹری، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے آن ورڈ یا پہلے بھی کبھی بھی اگر اس کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا ہو تو ریگولیشن آف کرنسی یہ کبھی بھی پرائیویٹ سبجیکٹ نہیں رہا. یہ پرائیویٹ ہو ہی نہیں سکتا، اکنامکلی بھی نہیں ہو سکتا. یہ توازن کو ڈسٹرب کر دے گا معاشرے کے. تو اس کو اگر سرکاری نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ قابل قبول عمل. کرنسی کو پرائیویٹائز کر دینا اس سبجیکٹ کو، تو یہ اکنامکلی اور گورننس کے پرسپیکٹیو سے اٹس ناٹ اے وائبل. اس لیے اس کو کرنسی تو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے علاوہ جو ٹوکنز ہیں یا اس کو کرپٹو جو بھی مختلف اس کی شکلیں ہیں، کوائنز ہیں، بٹ کوائنز ہیں، تو اس کو جب پروڈکٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تو پھر اسلامک پرسپیکٹیو سے تجارت کے جو بنیادی اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اس پیمانے پہ اس کو پرکھیں گے، کسوٹی پہ. تو اس کے اندر بنیادی وہ چیز جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان چیزوں کی تجارت کرو کہ جن چیزوں کے اندر غرر نہ ہو، یعنی جو اس کے اندر غیر معینہ صورتحال یا اس کے اندر جو رسک ہے یا فلکچویشن لائک گیمبلنگ ہے اس کے اندر ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، یا تیسری چیزیں جو ہے اس کے اندر سیکیورٹی نہیں ہے انویسٹر کی اور پراپرلی ریگولیٹڈ نہیں ہے، یا وہ کئی بار ذریعہ بن جاتا ہے بہت ساری کرمنل ایکٹیویٹیز کا جس کو ریاست مانیٹر نہیں کر سکتی. تو اس قسم کی ایک پوری لسٹ ہے کہ جن کی روشنی میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی قرار دی جاتی ہے کہ کن چیزوں کی ٹریڈ کی جانی چاہیے اور کن چیزوں کی ٹریڈ نہیں کی جانی چاہیے. جس کی وجہ سے عموماً اسکالرز جو ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جو موجودہ صورت کرپٹو کی یا ٹوکنز کی ہے اس کے اوپر وہ تمام چیزیں اپلائی ہوتی ہیں کہ جس کو اسلام نے تجارت کے اندر ناپسندیدہ قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے پھر سجیسٹڈ ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. ہاں، کیا ہمیشہ اوائڈ کیا جائے؟ نہیں، کیونکہ اصلاً اس میں پرابلم نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس پروڈکٹ کی نیچر ایسی ہے کہ اس کو یہ انسیکیورڈ ہے تو جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا. ہاں، اگر یہی ڈیجیٹل کرنسیز یا ٹوکنز یا پروڈکٹ حکومتیں انٹروڈیوس کر دیں، ریگولیٹ کر دیں، جیسے کہ کرنسی حکومت چھاپتی ہے، اسی طرح یہ کوائنز اور ان کو بھی حکومت انٹروڈیوس کر دے تو اس میں سے یہ سارا حرج ختم ہو جائے گا، ایکولی یوزیبل ہو جائے گا. کیونکہ اب اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ آج آپ کی ایک کرنسی اگر ڈوب جائے تو آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے کہ کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. آپ نے ریکوری ہوتا ہے، ریکوری کس سے کرنی ہے، اور فلکچویشن اس کی اسپیکولیشن یا اسپیکولیٹو نیچر اس کی اس قسم کی ہے کہ ایک دن میں آسمان ہے تو دوسرے دن میں زمین ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام کو پسند نہیں ہے. اسلام گریجویلٹی میں بلیو کرتا ہے اور کانفیڈنس آف انویسٹر میں بلیو کرتا ہے، سیکیورٹی آف انویسٹمنٹ میں بلیو کرتا ہے، اور فلکچویشن لائک گیمبلنگ اس کو پسند نہیں کرتا چیز میں. تو اس وجہ سے اس کو ناپسندیدہ. اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہاں، کچھ اس میں کیٹیگری ہیں جس کو اسٹیبل کوائنز کہتے ہیں، جیسے کرنسیز کے اگینسٹ، جیسے یو ایس ڈالرز ہیں، ان کے اگینسٹ ڈیجیٹل بھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں جو کہ کرپٹو ایکسچینج کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ان میں حرج نہیں ہے کہ دے آر بیکڈ بائی یو ایس ڈیز، تو اس کے اندر کافی سارے باکسز ٹک ہو جاتے ہیں، میٹر ریزالو ہو جاتا ہے. کچھ جیسے کرپٹوز ہیں جو بیکڈ بائی، یعنی کانفیڈنٹلی اف دے آر بیکڈ بائی
گولڈ یا کانفیڈنٹلی بیکڈ بائی سم کائنڈ آف این ایسٹ، تو اس کے اندر کچھ مسائل نیچرلی حل ہو جائیں گے، تو وہ باقی کرپٹو یا ڈیجیٹل جو کوائنز یا کرنسیز ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً وہ پسندیدگی کے چارٹ پر آگے آ جائے گا اسلامی پرسپیکٹیو سے۔ اور اگر حکومتیں اس کو خود انٹروڈیوس کر دیں، ہم سم ہاؤ آج تک یہ ورلڈ وائڈ کہیں پہ بھی لیگلی گورنمنٹس کسی کو پراپرلی اس کو ابھی تک ریگولیٹ کسی نے نہیں کیا، جب وہ کر دیں یا اپنے کوائنز انٹروڈیوس کر دیں تو وہ سیف ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ ڈالر کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جیسے آپ یورو کی خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ اس کی بھی خرید و فروخت کریں۔ تو یہ بنیادی خلاصہ ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا گوشے درود کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور کتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے، اور کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے اس میں کوئی بریک نہ آیا ہو، اور کیا اس کی کوئی کاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے؟ میں نے خود وزٹ کیا، میں نے بھی الحمدللہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کے حصہ ڈالا ہے اپنا، تو اوور آل اس کا کانسیپٹ اور یہ پاسبل کیسے؟ ایک چیز ہم سب واقف ہیں اس سے کہ اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام اور محققین اور مسلم اسکالرز لکھتے ہیں کتب میں جا بجا، اور احادیث مبارکہ سے یقیناً یہ استنباط ہے ان کی ارشادات کا، وہ یہ کہ ہر عمل کی قبولیت کا ایک ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس کو رد نہیں فرماتا، اور یہ بھی حکم خداوندی ہے قرآن مجید میں، براہ راست اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی خصوصیات، اجر و ثواب، برکات، کہ جس طرح یہ مصائب و آلام تکالیف کو دور کرتا ہے، لوگوں کے لیے ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات کی کفالت کرتا ہے، کفایت کرتا ہے، ان کو لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کی رغبتوں کو اور سوچوں کو پاکیزہ کرتا ہے، اور بہت ساری خیر و برکت اس میں۔ اب عموماً لوگ انڈیویجولی الگ الگ مقامات پر اپنی اپنی طبیعتوں کے اور اوقات کار کی اویلیبلٹی کے حوالے سے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، تو شیخ الاسلام کے ذہن میں ایک بہت ہی خوبصورت یہ خیال آیا، اللہ پاک نے ڈالا، اور آپ نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کا جو سیکریٹریٹ ہے ہمارا مرکز، وہاں پر آپ نے گوشہ درود جس کو منارت السلام کہتے ہیں، تو آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اور 2005 میں، یعنی اب اس بات کو 20واں سال شروع ہونے والا ہے، تو ایک ماڈل آپ نے ڈیولپ کیا کہ 10 دن کے لیے پورے ملک سے لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں والنٹیریلی، اور بڑی ٹیمز درجنوں کی تعداد میں آتی ہے، اور ایک خاص لباس میں ایک خاص انداز سے وہاں پر 8 گھنٹے کی 3 شفٹس کے لیے بیٹھتے ہیں وہ لوگ، اور وہ سال بھر ایک سائیکل ہوتا ہے، اور وہ انتظار میں پائپ لائن میں ٹیمز ہوتی ہیں، شوق سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا عوام الناس، صرف یہ منہاج القرآن کے ایفیلیٹس نہیں ہوتے، عوام الناس آتی ہے، تو وہ عدد آتا ہے، تو 8 گھنٹے کی شفٹس ہیں، اور 3 شفٹس میں وہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ٹیم مسلسل قرآن مجید کی اس میں تلاوت کرتی رہتی ہے، اور دوسری ٹیم مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف اور درود و سلام پڑھتی رہتی ہے، اور الحمدللہ یہ 2005 سے اب تک یہ اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے ساتھ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات ہیں کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں آیا، صرف نمازوں کے اوقات کی بریک ہوتی ہے، وہ ٹیمز اٹھتی ہیں، جا کے نماز پڑھتی ہیں، اور نماز کے بعد واپس آ کر پھر اس عمل میں شریک ہو جاتی ہیں، اور یہ 10 دن کے لیے یہ سارے لوگ روزے دار ہوتے ہیں، اور اس عمل کو روزے کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر باقی چند گھنٹوں کے لیے روز وہ پھر والنٹیئر ویسے ہی جو بھی واک ان کرتا ہے وہ ان کے ساتھ وہ پھر شریک ہوتا رہتا ہے، تو وہ جتنے بھی آتے رہیں وہ عدد میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک فکسڈ سٹرکچرز ہے، درجنوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، وہ سارا سال 19 سال سے اللہ پاک نے یہ معمول رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے دامن میں گوشہ درود کا یوں قائم ہونا، اور مسلسل سے درود و سلام کا یوں چشمے کی طرح رواں ہونا، وہاں سے یہ تحریک منہاج القرآن کی فکر، تحریک منہاج القرآن کے ادارہ جات، تحریک منہاج القرآن کے کام کے فروغ کے اندر اس کی بہت ساری برکات شامل ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف تھوڑے سے میں معاشرتی مسائل پہ آنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت سے لوگوں کا ملنا جلنا، بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، ان سے میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ طلاق کی شرح ہمارے ملک میں بھی اب بڑھتی جا رہی ہے. آپ بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے. وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بنیادی وجہ اس میں سے کیا آپ کو لگتی ہے، یا لوگ کیا بتاتے ہیں آ کے، اور سلوشن کیا ہے؟ طلاق کے حوالے سے جو بنیادی وجہ جس کو میں سمجھا ہوں، وہ اس کے دو تین عوامل ہیں. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے. ہر وہ گھر جہاں پر غربت ہے اور بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، اور مالی پریشانی اور تکالیف ہے، روزگار نہیں ہے، تو وہاں پر جھگڑے زیادہ ہیں. کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی وجہ ان کو جھگڑنے کی آپس میں میسر آ جاتی ہے، اور بنیادی وجہ معاشی بن جاتی ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. اور جن ملکوں میں معاشی آسودگی ہے تو وہاں پر طلاق کی ریشو کم ہے، اور پھر دیگر عوامل طلاق میں وہاں پر برسر کار ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک وجہ تو یہ غربت افلاس ہے. دوسری وجہ سائیکولوجیکل ایشوز ہے. وہ بھی مشکلات، غربت، مصائب و آلام سے ہی متعلق کا مسئلہ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو انسان کا دماغ ہے سائیکولوجیکلی، اگر سائنٹیفکلی اس کو انالائز کریں تو اس کے دو حصے بنائے ہیں. ایک اس کی پازیٹیو اینڈ ہوپ فل سائڈ ہے، ایک اس کی نیگیٹو اور انسیکیور سائڈ ہے. اللہ پاک نے دو حصے دماغ کے رکھے ہیں، اور جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان کا دماغ اور اس دماغ کا فوکس اس سائڈ پہ شفٹ ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ پاک نے انسان کی جسمانی ضرورت کے پیش نظر رکھا ہے، کیونکہ جب اس کو کوئی تھریٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کا جو کیمیکلز ہیں اس کی نیگیٹو سائڈ کیمیکل پروڈیوس کرے گی تاکہ وہ الرٹ ہو جائے اور اپنی حفاظت کرے. اور جب وہ ریلیکس موڈ میں ہوگا تو پھر اس کے کیمیکل پروڈکشن جو ہے وہ اس کی پازیٹیو اور کام سائڈ سے ہوگی، تو وہ پھر ایک سودننگ ایفیکٹ ہے کام اپروچ کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ باہر ملکوں میں احتجاج جو ہیں وہ اور نیچر کی ہوتی ہیں اور یہاں پر وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اور جب انسان 24 گھنٹے فائنینشیل تھریٹ میں رہے، فائنینشیل سٹریسز میں رہے، انسیکیورٹیز میں رہے، بیماریوں میں رہے، تکالیف میں رہے، کوئی فون بھی گھر پہ کال آئی ہے تو اٹھانے سے پہلے خیال آتا ہے کہ یا تو کوئی بیمار ہو گیا ہے، یا کسی کی موت واقعہ ہو گئی ہے، یا کوئی نقصان ہو گیا ہے. ایسے ماحول میں جب 24 گھنٹے رہتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگوں کا 90% آف دا ٹائم جو برین شفٹ ہے وہ ٹورڈز نیگیٹیو اینڈ انسیکیور سائڈ رہتی ہے. اس میں کبھی بھی انسان پھر کسی کے پازیٹیو کومنٹ کو بھی پازیٹیو نہیں لیتا، ایک ڈپریسنگ اپروچ بن جاتی ہے. ہر آدمی کی بات بری لگتی ہے، اور اس کی پازیٹیو کنسٹرکٹیو سجیشن کو بھی انسان غلط لیتا ہے، پھر اسے جھگڑ پڑتا ہے. سمجھتا ہے کہ اس نے میری ایگو کو ہرٹ کر دیا ہے، یا اس نے میری انسیکیورٹیز کو ٹچ کر دیا ہے، یا اس نے میری بدطریفی کی ہے، تو اس طرح کا حملہ محسوس کرتا ہے. تو یہی رویے گھروں میں ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جنہوں نے سب سے زیادہ وقت گزارنا ہے، ایک دوسرے کی پوائنٹس کو، باتوں کو نیگیٹو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ طلاق کی شرح بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ میں نے بتایا مسائل ہے. دوسری بنیادی وجہ ایک اخلاقی شفٹ ہے معاشرے کا. ایک دور میں جو فوکس ہوتا تھا آدمی اور عورت کا وہ فیملی تھا، اور وہ فیملی اس کے پیرنٹس تھے، پیرنٹس سے آگے پھر وہ میاں بیوی تھے، پھر ان کی اولاد تھی. ایک فیملی یونٹ کا تصور تھا. تفریح کا تصور بھی فیملی سے وابستہ تھا. ایک کانسیپٹ تھا کہ خوشی کولیکٹیونیس میں ہے، انجوائمنٹ مل کے بیٹھنے میں ہے اور شیئر کرنے میں ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا. انفارچونیٹلی ہم لوگ جیسے مٹیریلزم بڑھتی جا رہی ہے تو ہم لوگ اتنا زیادہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں مینٹلی، فکری طور پر، جذباتی طور پر، کہ اب فیملی سے فوکس ہٹ کر انڈیویجول اور پرسنل انٹرسٹ پہ شفٹ ہو گیا ہے. جو خاتون ہے وہ بھی کہتی ہے میری زندگی کا کیا، اور مرد بھی کہتا ہے کہ میری اپنی ذاتی خواہشات، میری انٹرٹینمنٹ، میرے دوست، میری آزادی، میرا می ٹائم، میرا فری ٹائم. بیگم بھی کہتی ہے میرا می ٹائم، میرا فری ٹائم. یہ پہلے تصورات نہیں تھے.
جب یہ تصورات آ جاتے ہیں اور فیملی اب فوکس نہیں رہتی، اولاد فوکس نہیں رہتی، ان کی تربیت فوکس نہیں رہتی، اور اپنی ذات اور اپنی ذاتی خواہشات مرکز بن جاتا ہے سوچوں کا، تو پھر طلاق لینا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ اس یونٹ اور اولاد کے لیے نہیں سوچ رہے کہ ان پہ کیا گزرے گی، یہ بڑے ہو کے کیا فیل کریں گے، یا سپلٹڈ فیملی کے یہ بچے کہلائیں گے، ان کی ذہنی ساخت کیسی ہو جائے گی، تو وہ اب اس پہ سوچ نہیں رہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، میری جوانی، میری خواہشات، میرا کھیل، میرے دوست، میری مصروفیات، تو اس سے تباہی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کے اندر ہے، وہ جو فیملی سسٹم اور فیملی بانڈز تھے وہ ختم ہو گئے، جس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک احساس تھا اور کچھ بڑوں کا لحاظ تھا، تمیز تھی، کوئی کسی کی سن بیٹھتا تھا، کوئی کسی کی مان لیتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا، کوئی کسی کی نہیں مانتا، تو ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے۔ اگر کسی ذہن میں اب کسی نے فیصلہ کر لیا میں نے طلاق لینی ہے، تو اب اسے کوئی بڑا سمجھا لے تو بڑے کی بات کا اثر نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، اور میڈیا بذات خود بہت بڑا عمل ہے کہ وہ بھی بنیادی وجوہات میں سے ہے اس کے اندر سے۔ مسائل تو ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ایک جرت ہوتی تھی کہ انسان نبھانے کی کوشش کرتا تھا۔ آج تو بدقسمتی سے والدین بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ یہ کہہ کے بھیجتے ہیں بیٹے کو مسئلہ ہو تو واپس آ جانا، تمہارے والدین زندہ ہیں، یہ میسیج دے دیتے، تو جس سے وہ جو ایک اولاد نے، لڑکے نے اور لڑکی نے، جب دو نئے انجان لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمپلیکیشنز تو ہوں گی ریلیشن شپ میں، تو اس کو جو کمپرومائزنگ تھی، کمپرومائزز تھے، لرن کرنا تھا، ایک دوسرے کے ایشوز کو لیٹ گو کرنا تھا، اور پھر ایک نئی فیملی، ایک نئی دنیا آباد کرنے کی جستجو تھی، اور ایک نیا خاندان کریٹ کرنے کی استطاعت تھی۔ ہم لوگ آرٹیفیشل ہو گئے ہیں بہت زیادہ، وہ ختم کر دیا ہم نے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہماری سوسائٹی کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں تبلیغ کرنے کی، لیکن معاشرہ پھر بھی بے روی کا شکار۔ تو یہ دو الگ سوال ہیں بیسیکلی۔ تو ایک چیز جو آپ نے فرمائی کہ تمام مکاتب فکر سے علماء ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا خانقاہ کے تصور کے بارے میں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیا وہ فروعی جھگڑوں کے اوپر سارا دن کلام کرتے ہیں؟ کیا ان خطبات، ان کی تعلیمات کا ایکچولی اصلاح احوال امت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ ساری زندگی کرتے رہیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اخلاقی برائیوں پر پیار سے، حکمت سے، محبت سے، لاجیکلی، ریزننگ کے ساتھ بات کرتے رہیں، تربیت کرتے رہیں، جس علاقے میں، جس محلے میں بیٹھے ہیں، مساجد سنبھال کے بیٹھے ہیں، یہ ان کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ جو سالوں سے محلے کے بچے، نوجوان ان کی مسجد سے ہو کے نکل گئے ہیں، اگر ان کی زندگیاں نہیں بدلی تو یہ ان علماء کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا صحبت دے رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ چیز ہے کہ صحبت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو صرف علم کی جو ٹرانسفر ہے اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تربیت ہوتی ہے کردار والے کی، اگر اپنا کردار کمزور ہے تو آپ تربیت نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ جب کسی کی نگاہ میں رول ماڈل بن جائیں گے اور پھر آپ سے وہ تربیت لے گا تو اسی نتیجے میں آپ اس کا اصلاح احوال کر پائیں گے۔ جب وہ ہوگا تو پھر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن تب بھی یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ جتنے بھی سدھرے ہوئے لوگ ہو جائیں، علماء ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، ہر کسی کے ساتھ ایک ہلکا احباب مختصر ہوتا ہے، تو وہ 100% معاشرہ پھر تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں، بچوں کے کیسز ہیں، نان مسلم کنٹریز میں کیسے کنٹرولڈ ہے؟ وہاں تو کوئی خانقاہیں نہیں ہیں، وہاں تو بزرگان دین، وہاں پہ پھر دوسرا ماڈل کار فرما ہے، وہ قانون اور اس کا نفاذ ہے، رول آف لا ہے، وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے جو عدالتی نظام کو مؤثر اور تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فیصلے فی الفور کیے جائیں۔ پھر جو
تحقیقی ادارے ہمارے ہیں ان کو اور زیادہ مستعد ہونے کی ضرورت ہے، فورنزک اور باقی جو کیپیبلٹیز ہیں تحقیق کرنے کی ان کے اندر اور مہارت کی ضرورت ہے، کرپشن فری نظام کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جینونلی ہمیں یعنی وکلاء ڈیل کرتے ہیں اس طرح کے کیسز کو، تو ان کو بھی ہمیں پتہ ہے کیسے پیدا ہو رہے ہیں آج کل وکلاء، تو ان کو بھی اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم رول آف لا صحیح کر لیں گے تو اس سے بھی اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ معاشرہ جنرلی ڈیٹیریٹ کر رہا ہے، غربت ہے، فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، اس سے ڈومیسٹک وائلنس جنم لیتا ہے، زیادتی اور گناہ کا عمل ہے، وہ میڈیا اور بے رغبتی، نفسانی خواہشات، دین سے دوری، اور اچھوں کی صحبتیں نہ ہونا، والدین کی تربیت میں انٹرسٹ نہ لینا، اس اساتذہ سطحی درجے کے ہو گئے ہیں، وہ ان کی بھی شخصیتیں اب بچوں کو امپریس نہیں کرتی، والدین کی شخصیتیں امپریس نہیں کرتی، تو کوئی تربیت کے لیے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اور جو کوئی مقامات یا خانقاہیں تربیت کی اوپن ہے ان کو اعلانیہ ہم کنٹروورشل بنا دیتے ہیں تاکہ وہ جو چاند دروازے کھلے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں، اور بالکل 100% تربیت والدین کر نہیں پا رہے، اساتذہ میں اہلیت نہیں رہی، اور اگر کوئی ایسی جگہ اب ایگزسٹ کرتی ہے تو ان کو ہم کنٹروورشل بنا دیں گے تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے دونوں عوامل ضروری ہیں، ایک جو تربیتی نظام اس کا فروغ ضروری ہے، وہ والدین کو ذمہ داری اپنی سنبھالنی ہے، اساتذہ کو سنبھالنی ہے، اور پھر تربیت گاہوں کو سنبھالنی ہے، اور دوسری طرف جو رول آف لا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا مستعد کر دیں۔ اگر کسی دور حکومت کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بڑھتا چلا جائے، بے راہ روی ہے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ زیادتی کا عمل بڑھتا چلا جائے، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان حکمران پر ہے۔ یہ اس کے سوچنے کی بات ہے کہ اس کے دور حکومت کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے برعکس وہ رول آف لا کو اگر مؤثر کر لے تو یہی چیزیں کم ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑی زبردست اور بڑی اچھی نشست رہی۔ لاسٹ پہ میں آپ سے پیغام لینا چاہوں گا، اور اسی میں سوال بھی ہے اور سوال میں جواب بھی اور پیغام بھی، کہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے، فارغ بیٹھے رہیں گے، سارا دن سکرول کرتے رہیں گے، کوئی کسی پریکٹیکل کام کی طرف، کسی اچھے کام کی طرف نہیں آئیں گے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے اور نوجوان نسل ہماری برباد ہو رہی ہے، کیا کہیں؟ اس پر جو میں اس کا جواب دیتے ہوئے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے جو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انسانی زندگی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ ذاتی زندگی ہے اور دوسرا پہلو معاشرتی زندگی ہے۔ اگر ان دونوں پہلوؤں کو اگر بے مقصدیت کی آنچ دے دی جائے گی تو انسان کی زندگی بیکار جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں انسان کو ہوگا۔ لیکن اگر انہی دونوں پہلوؤں کو مقصدیت اور پرپز کی آرزو دے دی جائے اور رستہ دکھا دیا جائے تو ذاتی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور معاشرتی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی شے کو پرپز لیس پیدا نہیں فرمایا، یہاں تک کہ شہد کی مکھی کو بھی پرپز لیس نہیں بنایا۔ اس کے بھی ہونے کا ایک مقصد ہے، اس کے ہونے کا مقصد شہد بنانا ہے۔ اگر وہ سارے جہاں کے کام کرے اور شہد نہ بنائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بیکار تھی، اپنا مقصد پورا نہیں کیا اس نے، اور باقی گھومتی پھرتی باغوں میں رہی، پھولوں پہ بیٹھتی رہی، لیکن شہد نہ بنایا تو مقصد پورا نہیں کیا۔ اسی طرح انسانی زندگی اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پرپز اور مقصد کو جانیں اور اس کا راستہ ہمیں اپنے باطنی رجحانات میں ہی ملے گا، میلانات میں ملے گا، اس میں غور کریں گے تو رستہ مل جائے گا۔ تو پرپز کی شناخت کر کے پھر اس پرپز کے آگے دو حصے ہیں، ذاتی اور معاشرتی۔ ایک ذاتی مقصد ہے، کبھی کبھار یہ الائن بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے کسی کے لیے۔ اگر الائن نہ بھی ہوں لیکن ان دونوں جہتوں پر بیک وقت کام کرنے کی ضرورت ہے پرپز کے ساتھ۔ اگر یہ کریں گے تو ہماری ذاتی زندگی بھی سنور جائے گی اور ہمارا معاشرہ اور ملک بھی سنورے گا، اور اگر یہ نہیں کریں گے ایک انسانیت، انسانوں کا ہجوم بن کر رہ جائیں گے
نہ ملک سنورے گا، نہ ذاتی زندگی سنورے گی، اور اگلی نسلیں بڑھ جائیں گی، اور آئندہ آنے والے لوگ صرف ہمیں کوستے رہیں گے کہ ہم سے پچھلے والوں نے کیا کیا۔ اور یہی اگر آج ہم اپنے ذاتی مقصد اور معاشرتی مقصد کو بھانپ لیں تو آئندہ آنے والی نسلیں آپ کو بڑا مان کر اور بڑا جان کر آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔